نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهاجر والبدر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه روشی پڑھنا کم سے کم 3 دفعہ پڑھیں الحمدللہ میں نے شکر ادا کیا ہے اللہ کا کہ اللہ پاک نے اس مجلس تک مجھے پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائی. آپ جیسے نیک انسان کے ساتھ حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرا آج کے اس مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائے اور میری مغفرت کے ذریعہ بنائے. جو باتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اس پر مجھے عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے یہاں بیٹھنا تو عام شوجل سی چیز ہے. ہم ذکر کی جماعت ہیں تو ذکر کی جماعت سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ایک عادت ڈال دی ہے ذکر کرنے کی. اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, بزرگوں کی دعائیں ہیں. ایک اچھی عادت اللہ نے ہمیں ڈال دی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کی. گناہ گار ہیں, کمزور ہیں, سیاکار ہیں, عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن عادت بڑی پیاری ڈال دی اللہ تعالیٰ کہ اس سے غافل نہ ہو. وہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, جو اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ بے انتہا گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ میری طرف رجوع کرتا ہے, میری طرف آتا ہے, اللہ معاف فرما دیتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے, کوئی سخت چیز نہیں ہے. وہ تو پوری جہنم سے چاہے تو جنت میں ڈال دیں, جنت والوں کو چاہے تو جہنم میں ڈال دیں. ہم جیسے سیاہگار بھی آپ کو نہیں کر اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, گناہ گار بھی اسی امید پہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. تو بہرحال یہ ذکر تو ہے ہی, اور ذکر کے لیے آئے ہیں. میرے خیال اشتہار میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ مسجد ذکر کے نیچے ایک شاید کچھ لکھا گیا تھا تھوڑا سا, جو اپٹین برکہ آف محرم. اصل مقصد یہی تھا میرا آنے کا. ذکر تم آپ بھی کر لیتے, آپ بھی آن لائن کر لیتے, الحمدللہ کرتے ہیں ہم لوگ. کہ میں جو آج حاضر ہوں اور آپ بھی آپ آئے ہیں ایک بہت بڑی عبادت کے لیے ہے, اور یہ آنا ہمارا کچھ بھی نہیں اس کے لیے, کیوں ہماری زندگی کی سب سے بڑی عبادت وہی ہے. اگر آپ اس کو نکال دیں تو پھر ساری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں. عرض یہ کروں گا کہ میری باتوں کو غور سے سننا دوستوں, دل میں اتارنے کی کوشش کرنا. ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات لگ جائے تو کام بن جائے.
بالکل نہ سوچیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، میں روایتی طور پہ نہیں کہہ رہا آپ سے، نہ میں کوئی وقت آپ کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ باللہ میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے، مقصد صرف ایک ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں کس چیز کی؟ جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ میری نیت ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی بیٹھا ہے بھائی تو تقریر کی نسبت سنیں تو سوچیے یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح میں جہنم سے بچ سکتا ہوں، کس طرح میں جنت میں جا سکتا ہوں، جس کے بہت جلدی فیصلہ ہوگا ہمارے ساتھ۔ پورا قبرستان بڑا ہے، روز قبریں تازہ بنتی ہیں، روز مٹی کھلتی ہیں انسان کے اوپر۔ کل میں بھی وہاں ہوں، آپ بھی وہاں ہوں گے، عالم برزخ میں بیٹھے ہوں گے ہم لوگ۔ تو بھائیو اصل چیز یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں۔ کوئی ہم مقصد اس دنیا کا نہیں ہمارا، یہ سب کھیل تماشا ہے، کٹھ پتلی کا کھیل ہے، ختم ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، قائم نہیں رہتی یہ چیزیں۔ جیسے خواب ہوتا ہے، خواب میں انسان 6-7 گھنٹے میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو بستر پہ لیٹا ہوتا ہے۔ جب آنکھ کھلے گی تو ہمارے کہاں ہوں گے؟ ادھر گئے تھے، ادھر گئے تھے، یہ دکانیں تھی، یہ کاروبار تھا، یہ نوکری تھی، یہ ایجوکیشن تھی، فلاں کی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ۔ آنکھ کھلے گی تو بستر میں قبر میں لیٹے ہوں گے، یاد نہیں ہوا اس میں آنکھ کھلے گی، ہیں وہ تو خواب تھا، یہ حقیقت ہے۔ پوچھا جی یہ کیسے بدل سکتا ہے کہ ایک آدمی بخشا گیا نہیں بخشا گیا؟ اس نے بڑا کہنا جواب دیا، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ دیکھنے کے لیے بخشا نہیں گیا یا بخشا گیا یا بخشی گئی ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ کیا اس نے زندگی جیسے گزاری وہی معاملہ وہاں ہو رہا ہے اس کے ساتھ، تو عکس ہے اس کا، جو زندگی وہاں گزارا ہے اس نے بالکل وہی معاملہ اس کا وہاں ہو رہا ہے، کیونکہ زندگی کا تعلق تو ہے نا اسی طریقے سے۔ اگر وہ کھیل تماشے میں زندگی گزارتا رہا، فضول باتوں میں زندگی گزارتا رہا تو وہ کھیل تماشا ہو رہا ہوگا قبر اس کے ساتھ، بالکل وہی ہو رہا ہوگا جس طرح اس نے اوپر وقت گزارا ہے، کرکٹ میچ میں، فٹ بال میچ میں، یہ کرنے میں، فلاں کرنے میں، لفنوں پہ، باتوں میں، گپوں میں، وقت ضائع کرنے میں، بالکل وہی اس کا سلا ایگزیکٹو رزلٹ نکل رہا ہے اس کا۔ امتحان میں بیٹھتے ہیں، آپ پرچہ دیتے ہیں، یہ رزلٹ کیسے نکلا؟ جتنی محنت کی ہے اس کا رزلٹ آ گیا جناب، نیچے تو کوئی بھی نہیں، تو وہ یہ ہے محنت کی جگہ ہے، وہ رزلٹ کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم محنت کریں گے دنیا پر، کچھ دیں گے، کودیں گے، مال کمائیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے، کل مٹی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آج آپ مال کمائیں گے، مزے کریں گے، اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے آپ۔ نہ اوپر کی ختم اس سے اندر بخشا جاتا ہے، نہ اس کو کچھ ملتا ہے۔ وہ تو اندر گیا ہوتا ہے، پلاؤ زردے کھا رہے ہوتے ہیں، متنجن کھا رہے ہوتے ہیں، بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب ایسے جھوم جھوم کے اپنا کام بنا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے چلا گیا جتنا قرآن بخشا ہے، جو لے گیا ساتھ وہ لے گیا دوست۔ آنکھ کھولو، آنکھ جاگو، جاگ جاؤ، بات پیدا ہے۔ میں بھی جاؤں گا، اپنی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ تو جاگے ہیں، جاگ جاؤ، وقت ہے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ آپ اس وقت جاگیں جب آپ بالکل ہاتھ پاؤں بھی آپ کو جواب دے گئے ہوں، لرزہ طاری ہو گیا ہو، ڈاکٹر جواب دے رہے ہوں، اس وقت بھی آپ جاگ کے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ کہتا معاف کیا۔ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ موت کے نظر آنے سے پہلے فرشتے سے تو نے اگر کہہ دیا دل سے کہ اللہ خطا کار تو رحیم ہے، معاف کر، تو معاف کیا۔ یہ نہیں کرتا کہ بیوقوف تو نے اونچا کام کیا ہے، تو نے اپنے کو پہچان لی ہے اور تو نے معافی مانگ لی ہے۔ کتنے گناہ تھے جب تک گناہ ہی تھے، سارے نیکیوں میں تبدیل اس سے ہی کرتا ہوں۔ بیلنس میں خالی بیلنس نہیں جاتا بلکہ بیلنس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس زندگی کے اندر پہلی توبہ کر لیں؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں شکر کے لیے آیا ہوں، کس چیز کے لیے؟ محرم کی شکر کے لیے آیا ہوں۔ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینے پہلے قرآن میں ہے نا،
ان 12 دنوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے جو ہیں آئی ریسپیکٹ ویری مچ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے ریسپیکٹڈ معزز مکرم پیارے پسند آنے والے 4 ہی مہینے میں. مرضی وہ کیوں نہیں پوچھ سکتا ہے کوئی نبی کوئی انسان کوئی فرشتہ طاقت نہیں. ایک نے تھوڑی ضرورت کی تھی اس کا حال کیا ہوا ہے دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے اس کا پر کوئی نہیں مار سکتا. ہم نے کیوں 3 ایک ساتھ رکھ دیا ایک الگ کر دیا. ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم الحرام رجب سائڈ پہ کر دیا. اب ہمارا کیا کام ہے کہ یہ جو مہینے اللہ کے کیا بن گئے محبوب بن گئے. سمجھا؟ اور جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ جو چیز بھی وہ نفرت ہو جاتی ہے. بشی وہ نظر وسیع ہے. ابھی خانہ کعبہ ایک زمین ہے کیا ہے مٹی ہے وہ اس پہ جو گارے سے بنائی گئی جو اینٹیں ہیں تو اس سے تو کہیں اچھی جو اینٹیں وہ تو بادشاہ کے محل میں لگی ہوں گی. آپ جا کے دیکھ لیں خانہ کعبہ کو دیکھ لیں اس کے دیکھ لیں اس سے تو کوئی نہیں چمٹتا. وہ تو کوئی پیار نہیں کرتے. کل ایک فون ہے ایک بچی کا آنے کی چھوٹی سی بچی وہ چلے گئے تو ضد کرنے لگی کہ میں تو جا کے نا بھوسا دینے اس نے اللہ کی بنائی اتنی سخت گرمی ہے اور اتنا رش ہے کہتا نہیں میں نے جانا ہے. ماں ہوتی ہے ضد تو پھر چڑھ جائے بچی کو چڑھ گئی. وہ چھوٹی سی بچی چل رہی ہے میں چلتی ہوں تیرے ساتھ. ایک بچی وہ چل پڑی. اب دیکھیں اللہ دل کے اندر کیسے بندے کے سنبھالتا. اس کو معجزہ کہتے ہیں اللہ کی محبت کہتے ہیں. اس بچے کو کیا پتا 7 سال کی ہوئی 6 سال کی وہ چلے جائے مان انگلی پکڑی ہے جیسے جیسے بچی چل رہی ہے رش پھٹ رہا ہے. اور اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی کہ کوئی جیسے آپ کو پنچ بھی کو کر دے. اور بچی چلی جائے کہتے گرمی کا یہ معاملہ تھا کہ ہمیں سردی لگ رہی تھی اتنی موسم تھا ہمارے لیے ٹھنڈا تھا ہمارے لیے. کیا آہت اس بچی کی آپ دیکھیں. بڈھے ہو گئے ایک آہا ہمارے زبان سے نہیں نکلتی ہے کہ آہ کر کے اللہ کو پکار لے آتے فوراً جواب آتا ہے فرض کرو نہیں یس کرو پکار تو سی ابھی آؤں گا میں. اللہ کی قسم ہم تو ایک دفعہ دل سے اللہ کو پکار لو ایک دل سے لیٹے لیٹے پکار لو میرے اللہ. اللہ کہتا ہے تم نے مجھے پکارا ہے تو آج سے کتب ہے تم میرا ولی ہے. وہ پوچھنے والا اس کو کیونکہ اس نے دل کی کیفیت کو دیکھا ہے کس طرح سے مجھے پکارا ہے. ساری زندگی سجدے کرتے رہتے ہیں نشان لگے ہیں خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں مل دو خک نہیں تم. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. کوئی بندر دے بندر ہی رہنے یہاں سے دل نہیں چلا ہمارا دل کی پکار نہیں. اللہ کہتا ہے صحیح سی شکل سے زبان سے آنکھوں سے کچھ نہیں سنتا دل سے پکار. بچی نے دل سے کہا میں نے اس کو پیار کرنا ہے. شرطن اٹھایا اس کو گود میں کہ چوم جتنا چومنے کہ مزے ہی لگے. اس بچی کی وجہ سے ہم اتنی دیر ٹھہرے رہے رش پورا ٹھہرا رہا جمع رہا کسی نے اٹھایا اس کو. یہ کرامات میں نہیں سنا رہا کیوں بتا رہا ہوں کہ ایک اس بچی کے دل میں محبت خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی اس کو کیا پتا. ایک اس گھر کی کشش جب بچی کو لیا دھوپ سے اس میں نسبت ہے نا بات سمجھ آئی آپ کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں میری بات. میں نے 1-2 دفعہ بیان سن لیا کریں میرے ٹیلی فون سے اچھا ہی بیان سنا کریں میرے چلتے ہوئے گاڑی میں ادھر ادھر کچھ نہ کچھ سمجھ آتی بات. اب انہیں نا اس وقت آ جائے گی. تو بھائی وہ تو ایک زمین ہے عام زمین ہے لیکن اللہ نے کیا میں نے زمین کو پسند کیا وہ بیت اللہ بن گیا. کوئی مقابلہ ہی نہیں اس کا. پورے لاکھ انسان کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں سوچتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کے. میں ایسا انسان نے دیکھا ہے میرے ساتھ داخل ہوا وہ بے ہوش ہو گیا دل کی کیفیت کا اور اس سے تڑپ رہا تھا. ہم بھی دیکھ رہے تھے اس نے بھی دیکھا کھانا کھانا میری حضرت نے بھی دیکھا کھانا کھانا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنے ساتھ حضرت صاحب کے سامنے رہا ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے
بیت اللہ سے باہر نکلے ہوں، کچھ کھایا ہو، کچھ پیا ہو، کچھ کیا ہو، اتنے رہ روڈ کے اندر بس ٹک ٹکی باندھ کے کھانا گاؤ کے کون سے کھا کے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچاتا ہے، تو کون سی رغبت اور محبت جو کھانا گاوا کھینچتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقریر تو نہیں سن رہے؟ نہیں تقریر تو نہیں سن رہے، بات لے رہے ہیں دل کے اندر. کیا مطلب؟ کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت پیدا کرے کہ خانہ کعبہ ہم سے محبت کرے اور ہم کھانا کھانا سے محبت کریں. بچی نے محبت کی، خانہ کھانے کھینچ لیا، وہ کہاں سے ٹھنڈ آ گئی، شرطوں کر دیا، کون چلا تھا خانہ کعبہ، ہٹو مجھ سے چاہنے والی کی بچی آ رہی ہے، ختم کر دو سب چیزوں کو. بھائی حقیقت ہے. ٹکٹ کرتا جاتے ہیں بس کھجوروں لے کے، پانی پی کے، یہ تماشا کر کے. تو وہاں خیر ٹیک اوے چل پڑے ہیں، ہالیڈے منانے جاتے ہیں آدمی، بس کھا کے ٹیک اوے پیٹ خراب کر کے چنے اور پتنے گوشت، اللہ معاف فرمائے. ایک بزنس چل رہا ہے، کاروبار زندگی بن چکا ہے. الحمدللہ پھر بھی صحیح ہے، جائے زیارت تو کرے آگے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیت اللہ ہو گیا، پسند کر لیا اللہ تعالیٰ نے. سوری بھی اترے، کتابیں دیں، سب کو دی، کہتا نہیں پسند یہ ہے مجھے، وہ حبیب اللہ ہو گیا. کوئی ہے مقابلہ نبی کا؟ ہم نبی کوئی ہے جس کے پاس ایسی ساری کتاب؟ سب کو کتابیں دیں، جس نبی کو دی وہ کلام اللہ ہو گیا. اللہ کی پسند ہے. سارے انسان ہیں، میں تم سب، جس کو پسند کر لیا ولی اللہ ہو گیا. زور لگا نہیں ولی کیوں ہوا؟ نہ سجدوں سے ہوا ہے، نہ عبادت سے ہوا، سبھی کرتے ہیں عبادت، سارے لگے ہیں تسبیحات کرنے. کیوں؟ بس اللہ نے پسند کر لیا اس کو. کیا قدر پسند ہے؟ وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ہم درخواست بھی نہیں دے سکتے مجھے ولی اللہ بنا. بہت سے بیوقوف میں دیکھا ہے ایسے کرتے، یہ بن گیا حسن، میں بھی حساب بن جاؤں، جس کا کہہ رہا ہے میں بھی ایسا ذکر کروں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ بھی کروں. یہ تو خواہشات ہے. وہ تو جس کو چاہے چن لے، رحمت میں شاء، اس کی اپنے فضل پہ، اس پہ کرم پر ہے. کیوں چنتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا؟ تو خواہشات تو ہے ہی نہیں سر. جو ایسی خواہشات کرتا ہے اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں. خواہش کرنے کی نہیں ہے میں بھی یہ بن جاؤں، میں عبد القادر جیلانی بن جاؤں، میں بھی محی الدین چشتی بن جاؤں، میں بھی حساب بن جاؤں. زور لگانے کوئی نہیں بن سکتا. جس کو چاہتا ہے بنانا اللہ تعالیٰ اس کو گود میں بنا لیتا ہے. ماں کی گود میں وہ تو بن چکا ہوتا ہے، اس کے انداز بدل چکے ہوتے ہیں. سمجھائی بات؟ ہم نے تو ایک کام کرنا ہے، کیا؟ جہنم سے بچنا اور جنت کی تیاری. یہ ہمارا راستہ. نہ حضرت صاحب بنیں گے، نہ ولی بنیں گے، نہ عبد القادر جیلانی، نہ محی الدین چشتی. یہ سلیکشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی. جس انسان نے، شیطان نے اس کے دلوں میں وسوسہ، یہ کیوں ہے، میں کیوں نہیں ہے، فلاں کیوں ہے، تو یہ کیوں نہیں ہے، تو وہ کیوں نہیں ہے، وہ سب سے بڑا شیطان ہے. وہ شخص وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دخل دے رہا ہے. اینٹری اس میں شیطان ہے اندر، اس میں جنات اس کے اندر. وہ کفر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو. وہ کفر کے اوپر پہنچ چکا ہے. اللہ کی خدائی میں دخل دینا اس کو نظر نہیں آتا کہ ایک چیز ایک ہی نہیں کیا تھا یہ کام. وہ ابلیس ہے، مرے گا بھی ابلیس، اس کے پیچھے چلنے والے بھی ابلیس. تو یہ کیا ضرورت ہے ایسے خیالات تیرے دل کے اندر آ جائے، یہ ایسے کیوں تو میں ایسے کیوں نہیں، اس کو کیوں ہوتا، اس کو کیوں نہیں. ہمارا ایک کام ہے صرف جب تک ہوش ہے. وہ کیا کام ہے؟ جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، اس راستے. پہلا میں سے سمجھ آ گئی. یہ تو خواہش ہی نہیں، اللہ کی مرضی ہے. سوچیں نہ سوچیں، آپ کو آپ سوئے، آپ کچھ بنا دیں، کچھ کر لیں، آپ سے کام ملے. کوئی نہیں اس پہ کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں. اللہ کے انتخاب ہوتے ہیں. تو کیا بن گیا؟ اس کو اللہ نے پسند کر لیا، ولی اللہ ہو گیا. اب جس کو اللہ کہہ دے کہ میں پسند کرتا ہوں، وہ منفرد ہو جاتا ہے. کیسے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی، سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات اور برکات کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. کھانا کباب اسپیشل بنا مٹی سے نکل کے، وہی مٹی ہے، لیکن اب اس کے اندر اللہ کی وہ تجلیات اور برکات، پوری دنیا اس سے برکتیں لیتی ہے.
پوری دنیا کو بخشاتا ہے. ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ منتخب ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، ہزاروں کو بخششیں کراتا ہے، انوارات سے بخشتا ہے. جو اس کے سائے میں بیٹھتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے. وجہ کہ اس میں برکاتیں ہیں، رحمتیں اس کی اپنی دی ہوئی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا اور پسند کا معاملہ یہی ہے کہ جس کو میں نے پسند کر لیا وہاں پہ ہر حالت میں برکتیں، رحمتیں، نعمتیں آئیں گی. کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں. دل چلتا ہے اچھا یہ بھی سن لے، کیا زندہ ہو یا مردہ، ولی اللہ زندہ ہے، اور جہاں بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں خانقاہ. ایک نقطہ بتا دوں، جہاں آرام فرما رہے ہیں مزار اس کو کہتے ہیں خانگاہ. دونوں جگہ سے فیض پہنچتے بس گئے. عجیب بات کی منتقین ہے کہ مرنے کے بعد جو اللہ کا ولی ہوتا ہے بلکہ وہ زندگی سے زیادہ فیض پہنچاتا ہے. ماننے والا نہ مانے، یہ بس کفر ہو گیا، بدعت، یہ شرک کر رہے ہیں. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا، آپ اپنی لائن پہ لگے نہیں، ہم اپنی لائن پہ چلیں. قصہ ہو جائے گا جب آنکھ بند ہوگی. جھگڑی کیا بات، آپ کی سمجھ یہیں تک تھی، ان کی سمجھ وہاں تک تھی. اللہ کا فضل آپ سے یہاں تک تھا، ان کا فضل وہاں تک ہے. اعتراض جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں. جس کا دل مانے بس قرآن کی آیت کو پڑھ کے سمجھ، جس کا نہیں مانتا لگا جائے اپنے کام پہ. جھگڑا کوئی نہیں مانتا. یہ سب مانتے ہیں کہ جس پہ فضل ہو گیا، رحمت ہو گئی، اس کے اندر برکاتیں آ گئیں، رحمتیں آ گئیں، فضل آ گیا، نعمتیں آ گئیں، اور جو اس کے ساتھ بیٹھا اس میں بھی آ گئی. جو سلسلے ایسے چلے، نبی آئے، کوئی کتاب نہیں، کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں، جو بیٹھتا گیا وہ عظیم ترین انسان بنتا چلا گیا. گندے سے گندا، اپنی بچوں کو قتل کرنے والا، جوان بچیوں کو پیدا ہوگی ڈالنے والا، آئے ایمان کے ہم دیکھا وہ انسان بن گیا. قیامت تک اس کے خواب تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ساری دنیا کے اولیاء اللہ کھڑے کر دیں، کتب آفتاب سب کھڑے کر دیں، اس کے خاک ذرے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ اس نے اس سے فیض لیا ہے، اس کی برکت ہے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اسی سے چمکتی ہے ساری چیزیں میرے بھائی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. ہاتھ تو کھڑا کریں، بات سن بھی رہے ہیں، مندر بنے بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہمارے عقل مند. چلیں ٹھیک، اب بات سمجھتے رہنا بات میں. تو اب یہ ہو گیا کہ جو سلیکشن اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں کیا ہے، نایاب ہوگی چیز. تو میں جو شکر کرنے آیا ہوں کس چیز کا، کہ میں اس مہینے کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے محرم جیسا مہینہ مجھے دکھا دیا. تیرا محبوب مہینہ ہے، رسپیکٹڈ مہینہ ہے. میں کتنی بہت بڑی نعمت ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے. میں اس سے پہلے مر جاتا، 2 دن پہلے مر جاتا، اس سے محروم جاتا. کیوں؟ اور محروم تو چیز ہی ایسی زبردست، اتنی بابرکت چیز. یہ محرم دیکھیں آپ حدیث، عرش کرسی اس میں بنے، لوح و قلم اس میں بنے، جبریل سارے ملائک اس میں بنے، حضرت آدم السلام اس میں پیدا ہوئے، ابراہیم السلام اس میں پیدا ہوئے، حضرت آدم کی توبہ اس میں قبول ہوئی، حضرت ابراہیم کو نمرود سے اس میں بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون تھا اس کو غرق اس میں کیا. یہ وہ مہینہ جس میں آپ بیٹھے. سمجھائی بات ہے؟ کتنی بڑی بات. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا اس میں دی، حضرت سلیمان کو جو سلطنت دی وہ اس میں دی، حضرت ادریس جو آسمان میں اٹھایا اس میں اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ لے گئے اس میں لے گئے. حتیٰ کہ یہ آخری ایسا واقعہ جو قیامت تک کے لیے ایک دلیل اور مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک مثال زندگی بنا، کائنات کا سب سے اونچی مثال بنا دین کے لحاظ سے. وہ کیا؟ شہادت امام حسین اس میں ہوئی. بات سمجھ آئی؟ سب اس میں، وہ سب برابر ہیں اس میں، سب میں برکات ہیں، رحمتیں، نعمتیں ہیں سب.
تو اس مہینے کی برکت ہے. تو اس برکت میں اب برکت کا سوال جو میں کر رہا ہوں, نعمت کا جو سوال کر رہا ہوں, اس میں تھوڑا اختلاف ہے ہمارا. پرانا مان تو عرض کر دوں اس پر بھی میں, جو میرے ذہن میں آتے ہیں بول دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شکر کیوں نہیں کرتے نعمت پر. اس کی وجہ ہے, اگر میں عرض کر رہا ہوں آپ سے محرم شکر, بہت پاگل ہو گئے, محرم کا شکر کرنے کے لیے اتنی دور جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے, یہ ایسی کیا بات ہے؟ محرم تو محرم ہے, کیا اس میں کیا ہوا ہے؟ امام حسین شہید ہوئے, ہمیں اتنا ہی پتہ ہے کہ امام حسین شہید ہوئے, اس میں اس سے آگے پتہ ہی نہیں ہمیں. بات سمجھ آ رہی؟ اس پتہ ہی نہیں کچھ اور. اب یہ وجہ ہے کہ نعمت کو سمجھنے والے دو گروہ ہیں. کیا ہیں؟ دو گروپس. There are two groups who understand about Nema, which is Nema. And they take this according to their sense and their thinking. آپ سمجھے؟ دو آدمی ہیں نعمت کو اپنے اپنے مطابق نعمت سمجھتے ہیں. کون؟ ایک وہ جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں, ان کے نزدیک نعمت کیا ہے کہ اگر ان کی خواہش دنیا کے مطابق پوری ہوگی, میں وہ چاہتا تھا مجھے وہ مل گیا, وہ دکان چاہتا تھا مل گیا, اس سے شادی چاہتا تھا شادی مل گئی, مجھے لڑکا چاہیے تھا لڑکا مل گیا, فلاں چیز فلاں مل گئی, دکان میں دکان. یعنی دنیا سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز جس کو ملتی ہے, ہم مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں, مبارکیں بھی ہوتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, دعوتیں بھی ہوتی ہیں. آج تو وزیر بن گیا, آج تو منسٹر بن گیا, آج الیکشن جیت گیا, آج اتنے پیسے اس کو مل گئے. سو فنکشن ہوتے ہیں اس میں دنیا کے لیے, کیونکہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس کی تھنکنگ وہیں تک ہے, اس سے آگے کوئی نعمت نہیں ہے. بہت بڑی نعمت مجھے مل گئی, آج جو ایک بیٹا ہو گیا, بہت بڑی نعمت ملی, ہمیں شادی ہوگی, بہت بڑی نعمت, دکان چل پڑی. لا محالہ آج ہماری زندگی میں 95% اسی پہ ہم خوش ہوتے ہیں. نوکری مل گئی, فلاں مل گیا, کام مل گیا, رزلٹ نکل آیا, یہ وہ گروپ ہے جس کا تعلق دنیا ہی تک ہے اور دنیا ہی کو سمجھتا ہے اور دنیا سب کچھ ہے. وہ دنیا کی ہر چیز کو نعمت سمجھ کے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری نعمت. ایک دوسرا گروپ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا کو بھی سوچتا ہے. وہی بات سمجھ گیا کہ دنیا تو عارضی چیز ہے, جو کچھ اس میں ملے گا کل غائب ہو جائے گا. جو میں نعمت سمجھتا ہوں اس کا مزہ تو بہت تھوڑا ہے, مزہ ہے ہی نہیں اس کو. تھوڑی دیر مزہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کا, نشہ اتر جاتا ہے اس کا, ختم ہو جاتا ہے. وہ جو یہ بات سمجھ گیا کہ یہ چیز نہیں بلکہ کیا اصل تعلق کیا اخروی ہے, آخرت ہے, اولا وہی ہے, خیر اس میں ہے. جو اس میسج کو سمجھ گیا, بے ٹاپک یاد نہیں, جہنم سے بچنے کو کہاں جانا ہے, ٹاپک یاد ہے. دو گروپ سمجھ گئے. جو آٹومیٹکلی یہ گروپ ہوتا ہے جس کے سینس میں, خیالات میں, زندگی میں اس کے ایک چیز جم جاتی ہے اس چیز کو, اس کی اسٹینڈرڈ تھنکنگ آف نعمت از ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو خوشی نہیں ہوتی, دیکھتوان میں خوشی نہیں, کوئی مٹھائی نہیں ہوتی, کوئی فلاں کام ہوگا خوشی نہیں, کوئی چیز اونچی ہوگی دینے کو خوشی نہیں. ٹھیک عہدہ مل گیا. لیکن جب اس کو آخری کوئی نعمت ملتی ہے آخرت کی, جب آخرت کی نعمت ملتی ہے تو وہ ایک دم شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. اللہ پاک نے مجھے جمعہ دے دیا, یار کیا بات ہے. اللہ پاک نے مجھے فجر پڑھوا دی, یار میرے تو قسمتی ہو گئی, آج میں نے اشراق پڑھی ہے, واہ واہ کیا مزہ آ گیا, مست ہو رہا ہے. آج میں نے 300 دفعہ دروشی پڑھ لیا, واہ کیا مزہ, جنون ہے. اس کے نشے آپ اتار نہیں سکتے, نشہ بس یہ بتا رہا ہوں, اس تو خیال نہیں ہے, کیونکہ وہ تعلق کہاں جا بنتا ہے, اس دنیا کے ساتھ بنتا ہے. تو فرق ہو گیا نا. تو جس کا آخرت سے تعلق ہو وہ جانے گا محرم کیا چیز ہے. بات سمجھ آ گئی. اسی طرح ہر وہ چیز جس کا تعلق آخرت سے ہوگا, اس پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہوں گے,
کہ اس کا یہ انعام ہے، اس کا یہ انعام دوں گا، آخرت میں یہ انعام دوں گا، یہ دوں گا، اور وہ اس سے کام سرزد ہو جائے یا اس گھڑی تک پہنچ جائے یا اس اوقات کو حاصل کر لے یا اس دن کو حاصل کر لے، اس کے دن کا بیسٹ دن ہوتا ہے. آپ اپنے وہاں گرے ہوئے جہاں منہ ڈالنا ذرا، اس بات میں خوشی ہوتی ہے. اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ اٹ کہ ہم کس مقام پہ کریں. جنت کی خواہش تو ہے، حوروں کو تو چاہتے ہیں، اسٹینڈرڈ تو دیکھیں آپ، شکر کس طرف چل رہے ہیں، نعمت کس کو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر ہم آج محرم کو نعمت سمجھتے کتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، تو آج تو دنیا مست ہوتی اس مہینے کو دیکھنے کے بعد کہ جس میں اللہ نے اتنے انعامات رکھ دیے، کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنے انعامات ہوں گے، تو کیا کیا جائے. بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب جب نعمت سمجھ آ جاتی ہے انسان کو تو بڑا پریشان ہوتا ہے، یار اتنی بڑی چیز مجھے مل گئی اپنے رب کا، میں کیسے شکر ادا کروں؟ کیا کہوں؟ کہتا ڈونٹ وری، شکر کا طریقہ اللہ نے پھر بتایا اس انسان. جب اس نعمت کو حاصل کرتا ہے تو ہمیں چاہیے جب پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت مل جائے ہمیں تو اسی انداز سے شکر انداز. کیسے؟ کہ جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، نعمت کون سی؟ دو انداز سے. دنیا والے دنیا کی سوچیں گے اور آخرت کی بات کر رہا ہوں میں. جس انسان کو آخرت کی نعمت ملی ہے اور اس میں سینس پیدا ہو گیا ہے آخرت کی نعمت ہے، تو اب اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا اس کا. قرآن نے بتایا کہ اس مقام پہ تم نے کیا کہنا؟ رجوع اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کر. اللہ کی طرف تم نے آنا ہے، اس کی رضا کی طرف تم نے آنا ہے. جب تم اللہ کی رضا کی طرف آؤ گے تو تم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو، حقیقت میں شکر ادا کر رہے ہو. ایک عجیب بات ہے، ہمیں جو 4-5 چیزیں، محرم مل گیا، یہ جمعہ مل گیا، یہ فلاں مل گیا، نعمتوں کے بارے میں اللہ تک میں ایک فکرہ کہتا ہے پہلے کہ ہے سارا کچھ جو ہماری عبادت ہے، جس کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، جو چاہیے ہمیں اس ایک ہی چیز ہے، وہ شکر ہے. وہ سب چیزیں جو اللہ نے کریٹ کی ہیں عبادات، وہ ساری شکر کے لیے ہیں. عجیب چیز بتا رہا ہوں میں آپ. جس عبادت میں، جس چیز میں آپ کے شکر نہیں ہوگا نا، وہ تو بالکل وقت ضائع کرنے والی بات ہے. یاد رکھنے کی بات، اس نعمت کا شکر آپ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ کیسے کیا جائے گا؟ اتنی بڑی نعمت کا شکر رجوع اللہ. اور پھر یہ کیا کہ تحسن، تو اگر اتنی نعمتیں میں نے دی ہیں، اتنی نعمت تو گننے بیٹھے تو گن ہی نہیں سکتا. تو شکر بھی اتنا کرنا ہے کہ تو شمار نہیں کر سکتا شکر کرنے میں. سبحان اللہ، سنے پوائنٹ. پھر زندگی ہے اس طرح پر شکر اپنے رب کے لیے. اور تو نے اگر نعمت اتنی ہے، اگر تو جس نعمت کا بھی شکر نہ دے گیا، مارا گیا. بات سمجھائے؟ ابھی آپ میں دیکھ لوں، آپ نے وہ دیکھ لیں، کھڑا ہوئے دکھا کتنی نعمت، جو کچھ بھی کوئی نہیں، میں کوئی نہیں فلاں دنیا دار کیا کر نہیں، یہ کیا کریں، یہ قدر چڑھا ہے، مکان نہیں ملتا ہے، کوئی چھوٹے سے مکان جی دعا کرو مکان مل جائے جی، مجھے فلیٹ مل جائے بس، میں تو درود بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں سجدے بھی کرتا ہوں. جو آپ نے ذکر، صحیح باتیں جو مجھے لوگ کرتے ہیں، ذکر بھی کرتا ہوں، فلیٹ نہیں ملا جی بھی. تو اس کی زندگی ہر چیز کی کس محبت گھوم رہی ہے؟ فلیٹ پر، دکان میں، فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں. دیکھو وہ کوئی نعمت چیز کیا ہے؟ اپنے وجود کو دیکھو. آنکھ یہ نعمت ہے. اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، یہ بلب جو لگے ہیں نا، یہ دو، یہ کم نعمت ہے. کان، اس سے پوچھو جس کے کان سنتے نہیں ہیں، اونچا سنتے ہیں جی، کی کیا ہے جی؟ مشین ہے یا نہیں؟ کبھی سوچا ہم نے اس بات کو؟
آپ کون ہیں کہ جو آپ کے کان صحیح کر رہے ہیں کام؟ وہ جو آپ زبان کسی گنگے سے پوچھو، کتنی بڑی نعمت ہے. ہاتھ، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روز ہمارا ذکر مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے ایک بیچارہ، دونوں پاؤں سے پاس ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، ایسے جھگستا آتا ہے، کونی سے دروازہ کھولتا ہے، پتہ ہوا ذکر نماز کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے. تو اس کی طرف دیکھ رہے آدمی کہ تو کیسے بھاگتا آ رہا ہے، وہ کیسے جھگڑتا آ رہا ہے. کوئی کچھ نہیں سوچو گے، سوچے بھی موقع ملتا ہے اس کو کرنے، اس پہ ترس کھا رہا ہے، تو اپنے پہ ترس کھا. مقام تو شکر تیرا ہے، تو بھاگتا ہوا آ رہا ہے. انگلی یہ ایک بہت بڑا شکر ہے، یہ نہ چلے اس میں درد ہو جائے تو آدمی بیٹھ جاتا ہے. ایک ناخن میں درد ہے، ایک ڈانٹ ہے نا، دانت جو ہے نا، اس آپ کو رات پر نہیں سننے دے گا، وہ درد ہو رہا ہے. میں کیسے جب صحیح تھا اس وقت شکر نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے وجود میں، گردے، اندر کا سسٹم، پیشاب، سب کچھ کھانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اللہ کی سونے عادت ڈالے. ایک کتنا پیاری آیت اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، یاد تھوڑی بہت ہے بھی نہیں بھی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ ہر صبح اور شام میں تیری حفاظت کرتا ہوں. تو قل باللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں صبح میں تیری حفاظت کر رہا ہوں، شام کو بھی تیری حفاظت کرتا ہوں، رات کو تجھے سلاتا ہوں، دن میں تجھے اٹھاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. عجیب بات کھیلتا رہا. من ذکر ربی موردون، لیکن تو ایسا ناخنس انسان ہے کہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے. ذکر تجھے برا لگتا ہے، میری یاد سے ہی تو بھاگتا ہے. قرآن کہتا ہے کتنا بڑا شکوہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو چلا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اور تو ذکر کو اپنے بوجھ سمجھتا ہے. میں اس کو آنکھ نہیں کھلتی، میں کیسے ہوں؟ تیرے رب کہہ رہے آپ ذکر کیسے ہو؟ خود بھی سو رہے ہیں، جوان بچے بھی سو رہے ہیں، بس ایک چیز آتا ہے، حافظ بنا دو، علم، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، نتھنگ ایلس. آپ اللہ کو حافظ عالم شالم سے چاہیے کیا ہے؟ اس سے بندہ بندگی چاہیے. ڈگری سے کیا فائدہ اس کو؟ ہم کیوں بناتے ہیں ابھی حافظ، وہ بھی حافظ، یہ بھی فضول بات. نہ نماز، نہ کوئی عبادت، نہ لینا دینا، نہ دل مردہ، بس زبردستی چھاپ دیتے ہیں. کوئی اسٹینڈرڈ لائف ہے. دنیا اتنے عذاب ہو رہے ہیں اس شخص پر، اتنے عذاب ہیں کہ سب دنیا کے لیے کر رہے ہیں یہ کام، اس میں کوئی فائدہ نہیں اس کو. اللہ کو تو بندگی چاہیے، بندگی. بس سمجھے؟ ایسے میں اس کو حافظ بنانا، اس کو میں نے حافظ بنانا، اس کو میں نے عالم بننا. وہ تو پہلے صحیح ہو کہ انسان بن، اس کو انسان بنا. کیوں دنیا دار بنتے ہیں؟ ہر چیز دنیا کو دکھانے کے لیے، زبردستی مسلمانوں پہ کھڑا کرنا، زبردستی لوگوں کی نمازوں کو خراب کرنا. یہ آج کی دور بتا رہا ہوں آپ. کریکٹ نہیں، سوا کاری ہو گئی، فلاں کاری ہو گئی، تو یہ کاری ہو گئی، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کو سنا رات کو تہجد میں، مجھے کیا سنا رہے تو؟ اتنا تجھے شوق ہے میں اتنا بڑا سیکھ لیا قرآن، الحمدللہ بڑی چیز ہے. کیا سنا اس کو؟ رب کو سنا جس کا قرآن ہے. اٹھ تہجد پہ پڑھ نماز 1 گھنٹے کی، سناؤ ادھر تو پرانا سبا کاری ہو گیا. تو ہماری کیوں جان کا؟ ہمیں تو ذکر کرنے دے بھائی. میری باتیں عجیب ہوتی ہیں، فتوے لگتے رہتے ہیں، لیکن وہ چلتا رہتا ہے. I don't bother. میرا اپنا دین ہے. دین ایک ہی ہے. نچ نچ یار نو منانا پڑ گیا کہ جو کچھ ہو جائے میں نے اپنے یار کو منانا. میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اس میں
جہر ذکر کروں، اونچا ذکر کروں، نیچا ذکر کروں، سب کچھ. لوگ کہتے ہیں بدعت شد، مجھے ان سے کوئی پرواہ نہیں، مجھے پتہ ہے کس چیز سے اللہ راضی ہو رہا ہے. میرا دل بتا دیتا ہے اللہ راضی اس چیز سے. کیری آن فاروق صاحب کیری آن کرو. یہ کوئی نہیں آ رہا، نہ ہی نہیں آتا تو میں تو لگاؤں. کئی سالوں کے لیے بیٹھ کے ذکر کیا، ذکر مانس کو. یہ آدمی بلا، میں کہا آدمی میں نہیں بلاؤں، اللہ بھیجے گا. وہ آپ کتنی بڑی جماعتیں میں وہ ہوگی مجھے کیا پتا. یہاں میں اکیلا ہوں، یہاں میں جماعت بن جائے گی خود. کیسے بنے گی؟ مگر دیکھا نا 5 سال کے بعد 8000 آدمی تھا. تم کیا کر رہا تھا؟ مجھے کیوں روز لڑتا تھا میں، یہ کہاں سے آ گیا آدمی؟ اخلاص ہو. میں چلے جائیں گے تب بھی میں ویسے ہی ہوں. یہ نہیں کوئی تبدیلی آ جائے گی مجھے. میں نے تو اکیلا بیٹھنا ہے یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے. کیوں؟ رت نجی یار نو منانا پہ گیا. یار کو منانا ہے گوگل پانے کے. میں یہ دیوانہ آدمی ایسی باتیں کرتا ہوں. میری باتوں کو ذرا غور نہ کیا کریں. اب تو یہ جو ہماری جو نعمتیں ہیں میرے بھائی، اللہ تاسو تو گن ہی نہیں سکتے. تو کتنی بڑی عبادت ہے شکر کہ اس کے بغیر تو انسان کی بخشش ہی نہیں ہوتی. نہ شکر کے کچھ نہیں. یہ تم اس کا شکر ادا کی نہیں. آ جا. ایک دفعہ وہ بہت صدیق حضرت عمر اور نبی پاک سے کھانا کھانے بیٹھے، پتہ نہیں کتنے بھوکے تھے، کسی لا کے کھانا دیا، صاحب نے دعوت کی. تو جیسے وہ کھانے لگے، اللہ نے کہا بھائی ہر چیز کا حساب اللہ لے گا. تو اب وہ وہیں چھوڑ کے نہ کھانا رونا شروع کر دیا. یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا. تو بھوکی اچھے رسول اللہ ہم سے حساب نہیں دیا جائے گا. اس نے کیا صاحب عمر جن کے انتقال ہوا اس میں، عمر بن خطاب، دنیا جن کی نام کانپتی ہے. وہ کیسے قصہ کا بادشاہ ملاقات کرنے کی، میں بھی ایک بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں، کتنا بڑا امیر مومنین ہے. کھڑکایا تھا نا تم نے سب کو. کدھر ہے تمہارا بادشاہ؟ یہ ہمارا بادشاہ کون سا؟ جو تمہارا بادشاہ ہے اس سے ملنا. کدھر اس کا محل؟ محل تو کچھ نہیں. کہاں ہوتا ہے؟ کدھر ملے گا؟ کیا بتاتا ہوں. ادھر کہیں چلے جائیں، یہیں بیٹھا ہوگا، کسی کو نظر آ جائے گا کو لیٹر. کیا تلاش کرتے ہیں؟ میں تلاش کرتا ہوں آپ کو. حضرت عمر عراق ایران سب فتح ہو چکا. ایک کچی اینٹ کا لے کر ایسے سرانا پکڑا ہوا ہے، منہ پہ مٹی اڑ رہی ہے. دیکھ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے. اس کی کیا طاقت ہوگی؟ کی طاقت یہ ہے کہ اس کا کوڑا لگ جائے نا جگہ پہ تو چلتا جو ہے نا زلزلے سے ہلتی ہوئی زمین ٹھہر جاتی ہے. زلزلہ بند ہو گیا نا، کچھ نہیں کیا اس نے، عمر کا خط ڈال دو، اس سے آج تک بند نہیں ہوا. پھر وہ جلال تھا. حکومتیں کرتے تھے، اللہ کے فقیر لوگ تھے. آج محلات والے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا حال کیا آج. پولیٹیکل میں خیر بات نہیں کرتا ہوں، واٹس گوئنگ آن دا ورلڈ یو کین سی اباؤٹ اٹ. وہی عرب ہے آج. واٹس ہیپن ود دیم. اللہ کہتا ہے عربوں کو برا مت کہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری قوم ہے. بھائیو شکر گزار کے لیے بندہ ہے تو ہے ہی کچھ اور اس کے پاس نہیں سوائے شکر کے جواب دینا پڑے. بات سمجھ آ گئی؟ اب شکر کس طرح ادا کیا جائے نعمت؟ رسول اللہ کیسا ہو اللہ کی طرف یہ بتا دینا آپ. آنکھ ہے، ناک ہے، سب ہے، ہر وقت میں شکر ادا کرنا ہے. کیسے ادا کرنا؟ وَلَا تَظْلِمُوا مِنْ حَنَّ أَنفُسِكُمْ. اب نبی بولتا ہے سبحان اللہ. کیا خوبصورت حدیث سے بتا رہا ہوں کہ شکر کے دائرے میں دوسری چیز یاد رکھنا. ایک چیز کہ جب رجوع اللہ کرنے لگو شکر کے لیے، سجدے کرنے لگو، عبادت کرنے لگو، ذکر کرنے کے لیے، ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں. یہ دوسری چیز بھی یاد رکھنا. لا تظلموا من حنّ انفسکم.
اس نعمت کے ساتھ اپنی جانوں پہ ظلم مت کرنا. That's important. کہ جو میری نعمتیں ہوں گی، جو میں تمہیں نعمت دوں گا جس شکل میں، ایک چیز کا خیال رکھنا، اگر شکر گزار بندہ بننا ہے، گناہ مت کرنا، گناہ سے بچنا. اور دو چیزیں بن گئی. ہم محرم کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، جس ہم شکر ہے. دو چیزیں آئیں گی اس پہ. کیا؟ اللہ کی عبادت، رجوع اللہ ہو اللہ کی طرف. اتنا ہمیں نعمت دی ہے، سمجھ آ گئی؟ شکر ہو، ذکر ہو، سجدے ہوں، اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی تو شکر گزار بنتے پہ. اسی محرم کو اگر ہم گناہوں کے ساتھ گزارا، اللہ تسلم کہنا پھر تم ظلم کر دیا اپنے جان کے اوپر. یہی محرم تجھے جہنم کی طرف لے کے چلا جائے گا. بڑا ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس میں لوگ محرم کیسے مناتے ہیں، سمجھ آ گئی کہ بات؟ سمجھ جائیں اس بات کو. کلیئر کر دیا مسئلہ میں نے آپ قرآن کی روشنی کہ جس نے اس محرم کو اللہ کے شکر کے ساتھ گزارا. جیسے آپ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، ساری چیز اس میں ٹل کہاں تک؟ امام اس کی شہادت تک جو ساری باتیں بتائی ہیں. اینڈ میں کیا ہوا؟ ہم سے وہ بھی انکلوڈ اس میں، وہ بھی شکر کے درجے میں. آپ حیران ہوں گے، یہ تو بڑا غم ہے. ہم کیسا؟ اتنے بڑے دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے امام حسین کی شہادت کا کہ درجہ نہیں ہے. ہم سوچیں اب کسی کے جمعے کو موت ہو جائے، یار بڑا خوش قسمت جمعے کو موت ہو گئی، کہتے ہیں اس طرح. جس امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے، کون سے؟ محرم میں ہو رہی ہے، عاشورہ میں ہو رہی ہے، جس میں قیامت آئے گی، جس میں اتنی بڑے بڑے فضائل میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں. میں اپنا کہ اتنا بڑا واقعہ ہے، چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کو میں نے پیش جو کرنا ہے محرم میں عاشورہ پہ کرنا. اب یہاں میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، کون کہ پیر عبد القادر جنہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی اتنا ہی معتبر ہے جیسے عیدین ہے، جیسے جمعہ ہے، جیسے اور برکت کے دن ہے، یہ بھی ایسی برکت کے دن ہے شہادت حسین. اب دیکھیں جو دوسرا کام کرتے ہیں وہ، جو نہیں کرتے وہ دوسری طرح سے کرتے ہیں، وہ افضل ہے. بات سمجھ آ رہی؟ وہ محرم اس طریقے سے منا رہے ہیں کہ جس میں کیا ہے؟ جانتا ہوں کہ سوا کچھ بھی نہ شکر ہے. منانا ایسا نہیں چاہیے. تو جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو انداز اس کے ہیں کہ عبادات رضی اللہ کے ساتھ گزارو. اگر خراب کرو گے اس نعمت کو، کیسے؟ کہ تم اس نعمت میں گناہ کرو. مثال دوں گا آپ کو سمجھ آئے اور آسانی کے ساتھ. آنکھ یہ کیا ہے؟ ہماری نعمت ہے. کان کیا ہے؟ ہماری نعمت ہے. ہاتھ کیا ہے؟ ہماری نعمت ہے. اب ہم اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے اللہ کی اس آنکھ کا، جو کہ ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے. کان کا، منہ کا، ناک کا، ہاتھ کا. کیسے؟ کہ اس آنکھ کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے، گناہ کے لیے استعمال نہیں کرنا. اگر میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ لوں، لڑکی کو دیکھ لوں، گندی چیزیں دیکھ لوں، غیر محرموں کو دیکھ لوں، تو کیا ہوا؟ اللہ کا نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَظْلِمُوا مِنْهُنَّ أَنفُسَكُمْ. تم نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، تم نے اپنے آپ کو جہنم میں جلا چکا ہے. تم نے اتنی بڑی نعمت کا کس طرح استعمال کیا ہے؟ غیر محرم کو دیکھا ہے، تم نے لڑکی کو دیکھا ہے. جس چیز کو اللہ نے منع کیا تھا، سارا رات بیٹھ کے آپ وہ دیکھتے ہیں، سارا دن وہ چیز دیکھتے ہیں، اس سے ناول پڑھتے ہیں، گندی چیز دیکھتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جو شرع کے اندر حرام ہے، اس چیز کے لیے آنکھ کو استعمال کیا، فرمایا تو نے اپنی آنکھ کو برباد کر دیا. اس لیے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تو روزے قیامت کے اندر
ابھی تو کچھ نہیں، روز قیامت پہ تجھے پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں آنکھ سے محروم تھا وہ آنکھوں کے ساتھ اٹھے گا، لیکن تو آنکھوں کے ساتھ تھا تو آخرت میں اندھا اٹھے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے نا، کان دیے تھے ہمیں، نعمت ہے۔ اگر اس کان سے آپ نے وہ چیزیں کی جس کو اللہ نے منع کیا تھا، کوئی بھی چیز ہے، غیبت ہے، سننا، جو بھی شریعت کے اندر ہے، اس شرط کے خلاف آپ نے کان کو استعمال کر لیا، لا تظلم من انفسکم، تو نے اپنے جہنم میں ڈال دیا اپنے آپ۔ اگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ نے اس طرح کہا تھا اس طرح اس نے کہا، تو نے اپنے کان کی باتیں سنی، قرآن کی تلاوتیں سنی، اچھی باتیں سنی، نیک چیزیں سنی، اچھی چیزیں سنی، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے میری نعمت کا شکر کر دیا۔ آپ سمجھ آ گئی ساری بات؟ Yes. How can you don't save your thing, these things? If you don't save it, it doesn't matter. Where are you going now? What's the result? لا تظلموا منهن انفسکم، تو چل چکا ہے آپ کے اندر، ختم ہو چکا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں زبردست بات اللہ کر رہا ہے، شکر تم لازیدنکم، بڑا خوبصورت بات ہے۔ یہ نہیں کہ اگر تم نے آنکھ کو روک لیا برائی سے، کانوں کو روک لیا برائی سے، قدموں کو روک لیا برائی سے، تو تم نے صرف یہ نہیں کہ تم نے شکر ادا کیا ہے، نہیں، میں تجھے اس پہ انعام دینا چاہتا، کیا؟ لازیدنکم، میں بڑھاؤں گا اس کو، جس نعمت کو تو نے شکر کیا ہے اس نعمت کو بڑھاؤں گا۔ اگر تو نے اس آنکھ سے غیر محروم کو دیکھنا ختم کر دیا ہے، آنکھیں نیچی کر لی ہیں، استغفار کر لی ہے، تو تیری آنکھ کبھی خراب ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس کی بینائی کو بڑھاؤں گا۔ دیکھیں میڈیکل علاج کیا ہے اس کا، ساری بیماری گناہ ہے، اور اللہ کی اطاعت جو شفا ہے۔ آنکھ درد ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، ڈاکٹر پاس کچھ آئے گا، لیکن کسی فقیر میرے پاس جائیں گے تو گناہ کرنا کم کر یار، ہاں توبہ کر، بیعت کر، مجھ سے ذکر کر، آنکھ تیری ٹھیک ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ پیٹ جیسا بڑا درد ہوتا ہے، حکیم کے پاس جا کر وہ یہ گولی کھا، وہ کیپسول کو فلاں کھا، آ گیا فقیر کے پاس، کیا پیٹ میں درد، حرام کھانا چھوڑ دے، حرام مت چھوڑ، بلکہ متشبہ چیز بھی نہ کھاؤ۔ نسخہ لکھ کے دیا سن، کیا میرے پاس پکڑے میرا ہاتھ، یہی نہیں تیرا پیٹ قیامت تک خراب نہیں ہوگا، جاؤ، کیونکہ پیچھے بشارت آ رہی ہے، لیزدنکم، میں بڑھاؤں گا اس کو۔ آپریشن کرا لیں گے، ٹانگیں کٹوا لیں گے، پیٹ کٹوا لیں گے، گناہ نہیں چھوڑ، گناہ نہیں چھوڑ۔ بولے سبحان اللہ۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دل میں اتر رہی ہیں؟ بیان تو نہیں ہے نا، یہ تقریر تو نہیں ہے نا، یہ علاج ہے نصرت کا۔ کوئی ٹانگ بڑا درد ہوگا، فلاں ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگا رہے ہیں، میرے پاس میں کسی کے پاس کیا ہو ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، تو غلط جگہ پہ جاتا ہے بدتمیزی سے، اس کو مسجد میں جا، نماز تک بھاگ، کوئی نماز مس نہ کر، ٹانگ پہ صحیح ہو جائے گی، کیونکہ حرام کام کیا ہے، کیوں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ کیوں کہ اللہ کہہ رہا ہے شکر کرے گا، تو شکر کے بعد صرف یہی نہیں، لازدن اس نعمت کو بڑھاؤں گا جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو آنکھ خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ غیبت سے کان کو بچائے گا تو خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ منہ کو بچائے گا تو منہ کا ذائقہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ How can be؟ ڈاکٹر کے پاس ضرور جا، میں نہیں کرتا ہوں میڈیکل بند ہو جائے گی، تو کہتا جاؤ ادھر چکر مارا، لیکن میرے پاس ضرور آ، پھر نہیں سمجھے بات؟ آپ ادھر ہی میرے پاس نسخہ ہی سب چیزیں ملے گا۔ آپ سمجھ آ رہی؟ آپ سمجھا کہ محرم کا شکر کیوں کر رہے ہیں؟
نعمتوں سے بھرا ہوا تھا. اور یہ بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب یہ بھی سن لیں, عجیب نقطہ بتا رہا ہوں, یہ ذہن میں ہے. عبادات کو ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت میں ڈالتا, نمازیں بناتا, نماز پڑھو, اس کو کیا فائدہ ہے؟ کروڑوں ملین ٹریلین فرشتے سجدوں پڑھیں, تسبیح پڑھیں, میری تیری کیا ضرورت ہے اس کے بعد؟ 5 میں گھسیٹے جا رہے ہیں, 5 ٹائم صبح تکلیف دینے کے لیے. یہ سن لیں, عبادت کا حاصل جو ہے وہ کچھ سمجھیں. عبادت اللہ نے اپنے لیے نہیں دی ہے, عبادت بندے کو اس کے لیے دی ہے, اس کے فائدے کے لیے. عبادت کوئی وجود خود نہیں ہے. نماز کا باضابطہ خود خواب کچھ بھی نہیں ہے. سنا رہا ہوں آپ کی نقطہ اور تسلی سے سننا اس بات. کیوں کہا ہے کہ نماز کیوں نہیں یہی کہتے بھائی ایک دفعہ نماز کافی ہے, یہ ساری نمازوں کی دفعہ کیوں نہیں پڑھا دیا؟ کیوں فجر کو سب پڑھایا, ظہر کو اس ٹائم پڑھایا, اور کوزا نکل گئی, کیوں نکل جاتی؟ کہاں نکل گئی؟ اصل کہاں نکل گئی؟ نمازی ہے نا بھائی, وہی تو پڑھنا ہم نے, پھر پڑھ رہے نہیں. مغرب نکل گئی, عشاء نکل گئی, کہاں جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی چیز ہے. تھنک اباؤٹ اٹ, تھنک. عبادات بھی, نماز بھی, ساری محتاج کس کی ہیں؟ یاد رکھیں, اس اوقات کی ہیں. اب سننا, اوقات سمجھتے ہیں؟ ٹائم. You can't pray فجر with the ظہر. یہ ظہر ٹائم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فجر جب ہوگی کب ہوگی؟ فجر کے ٹائم پہ ہوگی, کیونکہ اللہ نے فکس کیا ہے وہ ٹائم. کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ عبادت نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے, تعلق اس کا ہے وقت کا ہے. اب سنیں میری بات, کس کا ہے؟ وقت کا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسانوں کو پسند کرتا ہوں, ولی بناتا ہوں, جگہوں کو پسند کرتا ہوں, خانہ کعبہ بناتا ہوں, کتابوں کو پسند کرتا ہوں, بیت اللہ بناتا ہوں. تو اسی طرح میں نے اوقاتوں کو بھی پسند کیا ہے, ٹائم کو بھی پسند کیا ہے, اور اس ٹائم کے اندر جو میری رحمتیں برکتیں برستی ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں چاہتا ہوں کہ تم ان دنوں سے, اس اوقات سے, اس ٹائم سے محروم نہ ہو جاؤ. تو میں نے کیا کیا, زبردستی تمہارے لیے اس لیے کہ عبادت کو رکھتی ہے تاکہ تم آؤ اس وقت میں مجھے سجدہ کرو. تو میں تو اس ٹائم اور وقت کا جو برکات ہیں, رحمتیں ہیں, تمہیں بتا دوں. بات سمجھا کیا بیوٹیفل نقطہ. تو وہ نماز کوئی چیز نہیں ہے, اوقات چیز ہے. کیونکہ ہم تو انتے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں. میں کہا بے وقوف ہو تم, تو مجھے ماننے والے ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس وقت کے اندر بے انتہا میری برکات اور رحمتیں اترتی ہیں. اگر تم اس وقت آ جاؤ گے, جو صرف آ کے شکر ادا کر دو. آپ شکر کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں. وہ کبھی کہتا 2 پڑھ لو, کوئی 4 پڑھ لو, کوئی 5 پڑھ لو, کوئی 7 پڑھ لو. کہتا بس اس میں تم شکر ادا کر دو, ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی عبادت ہے. ٹائم پہ تو پہنچ, وہاں بیٹھ, اسی وقت تو سجدہ کر دے. اور نیت آپ بنانے کیا ہے کہ میں تیرا شکر کر رہا ہوں, اس وقت میں تو نے مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کوئی نیت نہیں کرتا, نماز پڑھ دی. وہ بیوقوف اس وقت کا شکر کرو کہ اس میں بہت رحمتیں برکتیں. جی میں خود آپ کو کیا بتاؤں, ہر وقت کی تجلیات ڈیفرنٹ ہیں. جو ظہور ہر ولی پہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کسی پہ فجر کا ہوتا ہے, کسی پہ ظہر کا ہوتا ہے, کسی پہ عصر ہوتا ہے. میرے حضرت پہ ظہور تھا, ظہر کا ہوتا تھا. اینڈ نوٹس وہ حضرت ظہر کے وقت ہوتے ہی نہیں تھے, ایک نور کا گولا ہوتا تھا, آپ کیش نہیں کر سکتے. میری آنکھیں دیکھتی تھی, کوئی نہیں دیکھتی. کیونکہ اس وقت جو خاص تجلی اترتی ہے ظہر کے وقت, خاص تجلی اتر رہی ہوتی ہے, جس پر اللہ کہا آؤ ظہر پڑھو, اور تو دکانوں پہ کھڑا ہوتا ہے, تو شغلوں میں لگا ہوتا ہے, تیرے نزدیک
ویئر ہاؤس بڑی بڑی قیمتوں والی چیز ہیں، وہ مصروفیات تیری بڑی چیز ہیں، اور تو اس مصروفیات کے اس کو ضائع کر کے بیوقوف کیا ضائع کر رہا ہے؟ نماز نہیں، اس وقت کی رحمت برکت نعمتوں کو تو نے ضائع کر دیا تو اللہ تجھے دینا چاہتا تھا، تو اس میں ناشکر بندوں میں گنا گیا. کاش تو آ جاتا اس وقت آ کے دو سجدے کر کے اللہ کا شکر کر دیتا. لا یزیدنکم، جو تو چھوڑ کے آئے اس سے زیادہ میں تجھے عطا فرماؤں. پرسوں سمجھ آ گیا میری بات؟ سنا کہ پیار آپ یہ ہے نماز کہ کچھ کا اللہ نے ظہور کر دی ہے اور کچھ کو چھپایا ہوا اللہ کہ خود تلاش کرو. 5 وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، باقی میں بتاؤں گا نہیں، باقی تم نے خود کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایک ظہور تھا، جیسے چاند نکلا فجر گزری، اللہ نے اس تجلی کو ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد اس تجلی کو ختم کر دیتا ہے. یہ پھر کہتا ہے کہ اب جو میری تجلی اتر رہی ہے وہ کب تک اترے گی؟ جب تک سورج جو ہے وہ طلوع وہ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں اس کو، نکل نہیں آتا طلوع آفتاب. اس وقت تک کہ اور تجلی کی میری ہے جو اس میں بیٹھ گیا، اس اوقات کو حاصل کر لیا، رنگ آ گیا. تو اس وقت جو ذکر کرایا جاتا ہے، ذکر کرتے ہیں، حقیقت میں اس وقت کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس تجلی کا. اس کے شکرانے میں 2 نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے تم اس وقت میں ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. 2 انخاص نفل جو پڑھ رہے ہیں اور شکرانے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم پوچھیں سے بستر پہ لیٹے ہیں، نہیں جی فرض تو نہیں نا، کوئی ضروری تو نہیں نا جی، ذکر کتنے لکھے ہے جی، وہ کدھر ہے؟ آگے بات سنیں. تو شکر کرنے والے ناشکری لوگ، دیکھیے یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی مان. اس احتیاط سے زندگی گزارنے والا مجھے بتائیں اس کی موت میں زندگی کیا ہوگی، موت کے بعد کیا زندگی ہوگی؟ گو روپیہ کوئی ہو، بلے شاہ میں مریا کوئی نہیں، 2 روپیہ کوئی ہو. بلے شاہ شاعر تھے نا، میں کدھر مرا ہوں بیوقوف، قبر میں نہیں ہوں، قبر کوئی اور پڑا ہوگا، میں تو زندہ ہوں. ہے تو دائمی ہے میرے پاس، کیوں کہ میں شکر گزار بنتا ہوں. میں ایک ایک وقت، ایک ایک چیز، ایک ایک بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. شکر ایک وقت کے لیے تھوڑی ہے، لا تحسبن ہے بے انتہا نعمتیں تو بے انتہا شکر، لا تعداد unlimited all the time you should شکر گزار. ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے اس کو شکر ادا نہیں کیا، نا شکر میں لکھے جائیں گے آپ. آسان تھی طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کی، سمجھتا کہ بس میں یہ ہے عبادت شکر. اس لیے میں محرم میں آپ کو جمع کیا ہے، ذکر کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ شکر کے لیے. ہاں میں ہوں شکر کروں تو اکیلا کیوں کروں، جو اپنے لوگوں کو بلاؤں، جماعت کو بلاؤں، ان کے ساتھ بیٹھ کے شکر کروں. اتنا بڑا مہینہ دیا ہے ہمیں، اتنا بڑا مہینہ، پھر خاص طور پر جس میں شہادت حسین ہو. سارے واقع تو ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو سب سے آخری واقعہ کون سا ہے؟ اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ شہادت حسین ہمیں کیا تعلق سے؟ ہمیں تو ایک ہی چیز آتی ہے. کیا چیز آتی ہے؟ یہ غلط روایات، غلط کہانی ہے، شیعوں کی پھیلائے کھلتی کہانی ہے، 199% خود جوڑی چیزیں. یہ قصہ جو بنایا نا شہادت حسین کا، پانی نہیں ملا، وہ مر گئے، لٹ گئے، یہ جو وہ مولوی اٹھا کیا وہ رلاتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں جس نے جتنا زیادہ رلایا نا اس کو پکا مولوی، وہ نہیں بلاؤ جی محرم کہتے ہیں. استغفر اللہ. شہادت حسین رلانے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، زنجیریں مارنے کے لیے، اتنا بڑا واقعہ. ان اللہ و انا راجعون. اور بتا آپ شکر کا اشاعت، شکر کا زیادہ کیا جائے، یہ مقام ہے کیا ہے؟ شکر ہے، کیوں موسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کم ٹو دا پوائنٹ.
ایسی تو نہیں کہ پیران پیر نے بات کہتے عیدین کی طرح، جمعے کی طرح، اور 2-3 نام لیے ان کے، اس کی طرح معتبر مقدس دن ہے امام حسین کا. جو پیٹنے کا، ماتم کرنے کا، رونے کا، یہ سکینہ نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، فلاں مر گیا، تو وہاں بیٹھ رہا تھا. اس نے تلوار چلائی، وہ سے مر گئے، تو خون ایسا بہا. امام حسین ایسے، کہاں سے تیرے پاس کوئی وحی آ رہی ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ حدیث تو ایک ہے، حدیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے میرے گھر آئے ہوئے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو ساتھ چھوٹے ابو امام حسین بھی ساتھ آ گئے، نواسے تھے ساتھ آ گئے. نواس اور نانے کی محبت تو آپ پتہ ہے، نانا اپنی بیٹی کے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے. آپ سب نانے ہی بیٹھے ہیں نظر شکوں سے، بیسے رنگے ہوئے ہیں اپنی ڈاڑی شاڑی ہیں، نانے ہی جا رہے ہیں. اچھا کمال یہ ہے کہ بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہوتا جتنی اس سے بچے سے محبت ہوتی ہے. بیٹی سے اتنی محبت نہیں جتنی اس کی بچی سے ہوتی ہے. اگر ماں بھی اس بچی کو کچھ کہے گی نا تو اس کو ڈانٹے گا، تو نے اس کو کیوں کہا، اور بچی اس کے پیچھے گھستی ہے نانے کے پیچھے. بات سمجھ آ رہی؟ امام سے لیٹے ہیں وہ نانا، بیٹی اس کی ماں کو کہہ رہے ہیں، ایک تو فاطمہ دیتا ہوں کہ خبردار اس کو مت رلایا کر. تو میں کب لاتی؟ نہیں تم اس کو رلاتی ہوئی ماں سے خیال کرتی ہو. وہ بھی جواب دے کہ اچھا آپ کو ان سے بہت پیار ہے، حسین سے پیار نہیں ہے آپ کو؟ سبحان اللہ، یہ گھرانے کی بات ہے. اتنے پیار تھا امام حسین سے. تو لیٹے تو جمپ مارا انہوں نے، سب بچے مارتے ہیں. انہیں پتہ ہے حضرت صاحب ہیں کون ہیں، نبی ہے کون ہے، کہتے میرا نانا ہے. ہوگا جس کے لیے نبی ہوگا جو کھوجے گا، میرا تو نانا ہے. ٹھکے جمپ مارا اوپر، کھیلنے شروع کر گئے. اور نبوت کا سینہ کیا کیا چیزیں ان کھیلنے کے لیے، ان کی کھیلنے کی چیز قرآن، یاسین، مزمل، اس سے کھیل رہے ہیں. وہ انداز ہے، سینہ مصطفیٰ تھا. وہ تو قرآن کے ساتھ تھا ہی کچھ نہیں. کھیل رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں نبی وسلم اس کے کھیل سے. کبھی داڑھی میں پکڑتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، مسکرا رہے ہیں. ایک دم مسکراتے ہیں. یہ ابو سنو گے کیا ہوا؟ ایک دم مختصار ہو گیا، اسے آنسو ٹپکنے لگ گیا. بھاگیے کہ میرے ماں باپ پر قربانی، اب تو ابھی خوش تھے، کیا ہوا؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اپنے ہاں بھائی اتنا ابھی جبریل آئے تھے. پھر کیا کہتے ہیں مٹی ہے، میرا حسین یہاں شہید ہوگا، اللہ نے بھیجی. یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، دل کو ختم کرنے والا واقعہ ہے. ایک شہید تو نہیں ہوا، پورا خاندان شہید ہو گیا. داستان تو خود بنائی ہے لوگوں نے. شہید تو ہوا نا، ظلم تو ہوا نا، خانہ رسول کے ساتھ ہوا نا، حق پہ کھڑے تھے نا. یہاں بھی ایک نقطہ اٹھ جاتا کہ باقی صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کی اولادیں تھیں، وہ کیوں نہیں آئے، امام حسین کیوں آئے؟ سبحان اللہ. ایک بڑا شعر ہے نا اقبال کا، ابتدا ہے کیا اسماعیل تو انتہا ہے حسین. یہ کہانی جو ہے بڑی رنگین ہے، کہتے ہیں کربلا کی. اس کی ابتدا ہوئی ہے کہاں سے؟ اسماعیل سے ہوئی ہے، اور انتہا اس پر ہوئی ہے، حسین پر. کہ اللہ پاک نے جب بھی کسی بڑے اونچے واقعات کے لیے امت کے چنا ہے تو کس میں سے چنا ہے؟ انوار رسول سے چنا گیا ہے، اہل بیت سے اس کو چنا گیا. اور کس کو چنا؟ جو سب سے زیادہ پیارا تھا نبی کو. کتنا پیارا تھا، سونگتے تھے. واللہ یہ حال بھی جی نواسی کو سونگ رہے ہیں، مجھ کو سونگ رہے ہو، ان کو خوشبو آتی ہے، چوم رہے ہیں، منہ ملا دیا، زبان چوسنا شروع کر دی. کیوں؟ میرا حسین ہے. لب چومنے سے نازل آ گیا، کود نے بٹھا لیا، ران پہ بٹھا کے. کس سے؟ آپ سے، مجھ سے نہیں، حسین علی سے نہیں، فاطمہ، اللہ سے مخاطب. اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. مقام دیکھیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میرا حسین ہے. جو اس کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی. کتنا بڑا مقام ہو. مقام بھی دیا ان کو کہ یہ میرے جو 2 شہزادے ہیں نا، یہیں تک نہیں ہیں، یہ تو جنت کے سردار ہیں.
اتنی محبت، اتنا مقام. ہاں جہاں مقام اور محبت ہوتی ہے قربانی بہت بڑی لی جاتی ہے. یہ نہیں، یہی آزمائش ہوتی ہے انسان. ایسی قربانی لی ان سے، رونے والی نہیں، سبحان اللہ، رلانے والی ہے. کن کو؟ کافروں کو، ظالموں کو رلانے والی ہے، ماننے والوں کو تو ہنسانے والی ہے. یہ شکر ہے ہمارے اتنے بڑے انسان سے اتنی بڑی قربانی لی گئی، کیا پیغام دیا گیا. اس تو فخر کی بات ہے. نقطہ سمجھے میری آپ؟ یہ نہیں والی بات نہیں ہے. وہ جو مولوی رلاتے رہتے ہیں، بیچاری عورتیں جاتی ہیں باہر نکلتی ہیں آنکھیں لال منہ تو کیا امام حسین کا قصہ سنے ہے. کیڑا قصہ سنے ہے یہ نہیں. مولوی صاحب رلا مارتا، اس طرح ہوا، چرچی ایسے لگی، پانی ایسے بند ہوا تو ہوا کہ تو تینوں کو وہی آئی ہے جو ضرورت وزا پہ سار ہوا کتنا چیز آپ کو قصہ ہوتا ہماری چند کرتے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا بڑا واقعہ جسے پوری قوم کو ہر کلب کے بعد کہتا ہے نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کلب. تو ایک بیوقوف ہے مرا گا اسلام، تیرے پاس تو مر گیا، تو مرا بھی تو ہے اسلام کو مارا ہے. ایسی قربانی دینا جیسے امام حسین دی. قیامت کے لیے تک کے لیے میسج دیا گیا، یاد رکھیں قیامت تک. کیونکہ دور گزر رہا تھا، امام اللہ نے فرمایا تھا اس سے اچھا میرا دور، پھر اچھا دور، پھر اچھا دور گزرتا جائے گا، تو پھر ایک دور ایسا آ جائے گا جس میں دین تماشا بنے گا. اے حسین کھڑا ہو جا، مثال دے دیا اپنے کہ حق والے پہچان سکے ہم نے کرنا کیا ہے. سننا غور سے بات دوست. امام حسین کے ماننے والے ہو تو فخر سے کہتا ہوں میں آصف حسین ہوں. ماشاءاللہ میرے دادوں نے نام حسین سے شروع کیا، تو ہے ہی حسین ہی. کتنا مجھے امام حسین کی زیارت بھی ہوئی. اتنا خوبصورت چہرہ کہ I can't describe it. Only for a while. میں دیکھ نہیں سکتا. آج تک بھی سوچتا ہوں اتنا خوبصورت کون ہی امام حسین. میرے بھائیو، امام حسین کا تقاضا یہ ہے اس واقعے کے بعد تو دل قربان ہو جائے. امام حسین حد ہی نہ رہے. حضرت کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتا آدمی کہ اتنی بڑی قربانی آپ نے، اتنی بڑی مثال پیش کی آپ نے ہمارے لیے. کیا مثال ہے، کیا دی ہے؟ مثال یہی دی ہے کہ میں نے اپنے نانے کے دین کو بچایا ہے، اپنے نانے کی سنت کو. یہ ان کا ایک خطبہ ہے، میں نے اپنی نانے کی سنت کو بچایا ہے. یاد رکھنا نبی پاک سے میرے نانے کی سنت کو کبھی ختم نہ ہونے دینا. اگر سنت ختم ہو رہی ہو تو ایسی قربانی دینا جیسے میں قربان ہوں. جب بے حیائی کے دور چل پڑیں، داڑھیاں کٹ جائیں، امامیں اتر جائیں، بے حیا آ جائیں، اور ان کافر قوموں کی نقل انسان اتر جائے، جم جائے، ہجرتیں ہوں تو کافروں کے لیے ہو، دنیا بدلے تو کافروں کے لیے ہو، تہذیب بدلے، سب کچھ ہمارا لٹ جائے، ایمان سب کچھ، جگہیں، ہجرتیں، سب کچھ ہمارے ایک ہی نقطے پہ جمع ہو جائے، جس میں سطح دین ہمارے پاس رہ جائے، کسی چیز کا احساس ہو ہی نہ ہمیں. چند عبادات کو اپنا دین سمجھ لیں، چند رسومات کو اپنا دین سمجھ لیں، ایسا ایمان آئے گا. جنت میں جانے والے لوگ آپ سن رہے ہیں، جنت میں جانے، وہی بات جو میں نے کہی تھی، جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے. جو جنت میں جانا چاہتا ہے تو امام حسین کی اس قربانی پر چلے، حسینی بنے. مر جاؤں گا ایک نہیں 70 شہید کرا لوں گا، کردنے گھٹا لوں گا، لیکن کیا سنت کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے نہیں. زیر مثال دی انہوں نے کہ اللہ ان کو بچا نہیں سکتے تھے. بدر میں اگر آ سکتے ہیں فرشتے تو امام حسین کو، جس کے نبی کو جتنی محبت ان سے تھی اس کو بچائیں کہ ماں کو ڈانٹ رہے تو اس کا مت رلایا کر. مجھے بتائیں اللہ سے کہہ رہا تھا تو اس سے محبت کر، تو کیا وہ رب
اپنے نبی کی خوشی کے لیے اس کو بچا نہیں سکتا تھا، اس کے فرشتے نہیں بھیج سکتا تھا. یزید کیا تھا، کچھ کیا اسی جگہ سے چشمے جاری نہیں کر سکتا، جس کے نعرے کی انگلی سے چشمے جاری ہو جائیں تو کیا وہ انگلی مارتا تو چشمے جاری نہ ہو جاتے؟ سکینہ سے پیاسی جاتے ہیں بچے، ان کے پیاسے جاتے نہیں. کر جتنا کچھ کرنا ہے انسان کرتا رہے، ثابت کر دے آنے والے لوگوں کے لیے کہ زندہ وہی لوگ ہوں گے قبر کے اندر تو تیری نقش قدم پر چلے، تیرے جیسے ہو کے مریں گے. جس کی زندگی تیرے جیسے ہوگی ان کی قبر زندہ ہوگی. اس پہ کوئی اور بخشے گئے جی کیا ہو رہا ہے جی قرآن سے فلاں زندگی تو اس کی زندگی میں کیا تھا ہو رہا ہے قبر میں. جھوٹ کتنا بولتا تھا، وقت کتنا ضائع کرتا تھا، کن ہم لوگوں میں بیٹھتا تھا، کیا سناتے، کیا فنکشن تھے، جہاں پھرتا تھا، رزلٹ نکلتا اس کے خبر میں. کیا حرام کھاتا تھا، جو گندم جندم جو اوپر تو نیچے رزلٹ ہے. جھوٹ کتنا بولتا ہے، غیبت کے حرام کاری، یہ دنیا سے محبت، وہ سب کرو جو کچھ کرنا ہے اللہ کہتا ہے. اوپر کرتے رہو، نیچے رزلٹ نکل رہے ہیں، آپ کے پودے بن رہے ہیں، آپ کچھ سمجھ آ گیا؟ تو اس میں واقعی میں امام حسین آ رہے ہیں، چھوٹا تو نہیں ہے، لیکن پلٹ جاؤ اس کے وہ نہیں والی بات کہ مولوی صاحب رلا کے پاگل کر دیا تو ادھر دے ادھر نہیں. یہ سنو جس طرح میں سنا رہا ہوں، رونا آ رہا ہے، ہمت پڑ رہی ہے دین کی طرف. امام سے محبت بڑی نہیں بڑی امام حسین سے. امام حسین سینہ پیٹنا نہیں سکھایا، انہوں نے تو قوت دی ہے کہ انسان بنو، لڑ جاؤ، حق پہ کھڑا ہونا سکھایا ہے. علی کے بیٹا تھا، اس کی دی امداد نہیں آ سکتی تھی، اس کو بچا نہیں سکتا تھا. ایک ولی دعا کہتا اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے، جہاں سے ولایت نکلی اس کے لیے ولی نہیں آئیں گے. سمجھیں بات کیا تھی، یعنی تو پیغام دے، لٹا سب کچھ لٹا دے، کرنے میں لٹا دے، لیکن کیسے؟ نماز میں، تاکہ نماز کی اہمیت پتہ چلے. یہ دکان پہ نماز چھوڑنے والے، چھوٹی سی نوکری پہ نماز چھوڑنے والے، ٹکی ٹکی کی بات پہ نماز چھوڑنے والے، مسجدوں سے بھاگنے والے سمجھے کہ کہاں کھڑے ہیں، جہنم کے کتنے قریب ہے، بس مرنے کی دیر ہے، جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا کتے بلی کی طرح. یہ کوئی اثر نہیں ہوگا. زندہ وہی رہیں گے جو حسینی ہوں گی، جنہیں حسینی جیسی قربانیاں دی ہوں گی، جس عورتوں نے مردوں نے، جس کا وجود و زندگی صرف ایک ہی ہوگا، آخرت. جس کے لیے نعمت کون سی ہوگی؟ آخرت. دنیاوی کوئی نعمت ان کے لیے نعمت نہیں ہوتی. وہ شکر کرتے ہیں تو کس پر؟ جس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے. آگے پیغام میرا سمجھ آپ، جس کو ہاتھ کھڑا کرے نیچے کرے. شہادت حسین سمجھیں گے؟ آج روئیں گے یا خوش ہوں گے؟ کیا کمال کر دیا نواز نبی نے، ساڑھے تو سر اچھے ہو گئے. انہوں نے اپا کرتے بچے ایسے ہم جڑے سکر نڑے سارے سے اس پاس پٹ دے رہو. یہ تو قرآن نبی نے کیا ہے، تظلم من انفسہم ظلم. بڑی پیاری ایک اور بات نکلتی ہے اس سے، سبحان اللہ، کہ جو شکر کرنے والا نہیں ہوتے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو پیڑتے ہیں، اپنی جانوں کو مارتے ہیں. وہی تو ہیں مار رہے ہیں اپنے آپ کو. اپنی جانوں کو فنا مت کرو، تو جانوں کو فنا کر رہے ہیں، چھریوں کے ساتھ مار رہے ہیں اپنے آپ. نبی نے تو یہ کہتا ہے کہ آنے والا وقت ایسے ہوگا کہ ان کے شکر کا انداز کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو مار رہے ہوں گے وہ لوگ. یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، پیشن گوئی کر دی تھی نبی نے. یہ قوم ہوگی انفسکم، وہ اپنے آپ کو ظلم ماریں گے، اپنے آپ کو خوب تباہ بھی کریں گے، خون بن خون ہوں گے. اور کیا ہے؟ کہیں گے ہم تو شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں شکر یہ نہیں ہوگا، شکر تو وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. شکر تم رضید رکھ، وہ شکر تم ان کے درجے بلند کرو. جی گناہ نہیں چھوٹتا، فنا نہیں چھوٹتا، نہیں ایسا نہیں پتا. بچوں کو قربان کر سکتا ہے گناہ چھوڑنے کے لیے، گناہ ایکسیپٹ نہیں کیا اس نے. کیا تھا؟ پولیٹیکل سے پڑھتے جی حکمت ہونی چاہیے جی، فلاں جی مل لو جی، کیا ہاتھ ملا لو، فلاں ملا لو. زبان کھڑا ہے، جس نے ہاتھ ملایا
کھڑا ہے جوان ماشاء اللہ، اصل حسینی مجھے لگتا ہے وہ بھی ہے. میرے کو سیاست کوئی تعلق نہیں ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے. اندھا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، بھی اندھا ہی ہو، سب پتہ نہیں، کھڑا رہو، سولہ نہیں کرنا. ایک عام معمولی آدمی گنا یہ حال ہے. What a great message for this. چھوڑ جنت کی خواہش کرتے ہیں اور ایسا درجہ ڈھونڈو جہنم کے اندر جہاں نکلنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، وہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ پھینکے. حقیقت کو سمجھو، آخرت کو سمجھو، عمل عمل عمل. آگے بات سنیں، پکی بات سنیں آگے. یہ ہے قربانی امام حسین کی، یہ محرم ہے. اس کے شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ بہت بڑے کام کیے تھے اس محرم کے اندر. آخری جو پیغام دیا، قربان جائیں اہل بیت پر، زندگی دے گئے ہمیں. بس جب بھی ہم گرنے لگیں گے تو امام حسین کی ہمیں قربانی یاد آئے. نماز چھوڑ رہا ہے بدتمیز. امام حسین کیسے نماز پڑھی؟ کس طرح شرم تو جاتی. انہوں نے تو پریکٹیکل کے تو قربانی دی، تو حرام کھا رہا ہے. یہ شکر ادا کر رہا ہے تو اپنے پیٹ تو صحیح ہونا ہی نہیں، کبھی ٹانگیں تیزی ہونی ہی نہیں، جسم تو صحیح اسی طرح مرے گا. اور آخرت میں جو حساب ہوگا اور تو صحیح کیا تو جوڑے الگ کر دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن سبحان اللہ، کبھی بھی اللہ کریم کیا کرنا چاہیے ہمیں آج کی رات محرم میں؟ کیا ہونا چاہیے مولا ہمارا؟ شکر. اس لیے اچھا شکر کیسے ادا کرتے ہیں وہ لوگ جو آخرت کو خوف رکھتے ہیں؟ آخری بات، ہمارے آخری میں ہم نے دیکھا شکر کیسے ادا کیا جاتا تھا. شکر کیا فعل کرتے تھے؟ شکر کا جب مقام آتا تھا اوقات کا، کسی چیز کو ایک کام کرتے تھے، اللہ کی طرف بھاگتے تھے، خانقاہوں میں بھاگتے تھے. اسے بتاؤ آپ کو کہاں بھاگتے تھے؟ خانقاہ رائے پور کی خانقاہ تھی انڈیا میں، سب وہیں بھاگتے تھے. اطول شاہ بخاری میں جاتے تھے. شکر ادا کرنے جا، فقیر وہاں بیٹھے نا، شکر ادا کرنے جا. کیوں؟ وہاں رات گزارتے تھے. کس طرح؟ یہ نہیں کہ جس طرح آپ تشریف لائے لوگ ادھر گپے مارے ادھر مار، نہیں. اب یہ رات گزرے تو اللہ کے ساتھ گزرے. تیرا شکر ہے مولا، آج تو نے ایسا موقع دیا ہے، ہمیں خانقاہ میں بھیجا ہے. بیٹھ جائیں تصویر پکڑ کے کونے کے اندر، اللہ کو یاد کریں، مراقبات پورے کریں، اپنے اسباب کو دہرائیں، ہر بات پہ شکر. اللہ نے ہمیں نقش بندی بنایا ہے، ذکر دیا ہے، ہمیں احساس بھی ہو گیا آج کہ کیسے شکر گزار بندہ بننا ہے. یہ نہیں وہاں تو تیرا کیا، اس لیے نہیں ہے آپ یہاں پہ. آتے ہیں لوگ خانقاہ میں وقت ضائع کرنے کے لیے، شادی میں یہ کر جاتے ہیں، کاروبار حقیقت کرتے ہیں، کام یہی ہوگا، شروع ہوگا کام. تو تیری دکان کدھر ہے، تیرا مال کدھر ہے، میں نے اس کو گفٹ دینا ہے، میں نے اس کو فلاں دینا ہے. وہ تم اس کام کے لیے آئے ہو، اس کو تحفہ دینا ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر کیا، آپ کا کیا، آپ کا کاروبار کیا ہے. جس نے یہ کام کیا تو سب سے بڑا ناشکرہ لکھا جائے گا. اس کی سزا سوچیں نا. یہاں تو دوسری بات ہی نہ ہو، آپ کسی کو پہچانے ہی نہ، اس کو پہچانے جب گاڑی واپس جانا. اللہ کی خانقاہ کے اندر جو رحمت و نزول ہوتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں جا کے باتیں کرنی ہوتی ہیں اس کی مجلس میں، اس کی محفل میں، ادھر ادھر دیکھنا ہوتا ہے، کسی کو نہ پہچانے کون کیا ہے کدھر ہے. نو آئی ڈونٹ نو اینی باڈی. تب دیکھیں خانقاہ کا رنگ کیسے جڑتا ہے. آئے باتیں کر لیں، یہ کر لیں، میں یہ نہیں کہتا آپ کھائیں نہیں، کھائیں پیئیں فارغ. تھوڑے گھنٹے یا 3 گھنٹے رہ گئے، میں بیٹھ کے اپنی تسبیحات کروں، مراقبات کر کے اپنے لطائف کو جاری کر لوں. کیونکہ اس وقت تو رحمت نے فضل برسنے، سارے میرے لطائف کے اندر آ جائیں گے سارے کچھ. یہ تو ٹائم ہے، یہاں سونے کے لیے تھوڑی ہے، یہاں تو جاگنے کے لیے آیا ہوں. اس ٹائم ایسا وقت گزار کے جائے خان کے اندر. میں جاتا اپنے ہستی کے پاس نا، فارغ کر دیتا تھا سب کو، امی کو ابو کو. میں بس لا تعلق، آپ سے ملاقات ہوئی کراچی میں ہوگی، میں یہاں ڈیرا سے خانے میں بے شک آپ بیٹھ رہے ہیں، میں نے نہیں آنا ہے. آوازیں مارتے ہیں سب کا. میں کہ مجھے پھر زندگی ملے گی نہیں چانس تو مجھے لوز اٹ. الحمدللہ آج بھی فخر کرتا ہوں میں اس چیز پر.
لاکھ لاکھ اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا حضرت کے ساتھ، چھوڑے ہی نہیں نا، چھڈو جی گلی چھڈو جی. میرے لکھتے مانچسٹر گدائی شریف تو تھا ہی کچھ نہیں، اللہ کی رحمت تھی. حالانکہ لوگ پچھتاتے ہیں کہ ہم میرے سے یہ وقت ضائع ہو گیا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. I never had to regret anything about it. I did full saturated. ایک لمحہ بھی خانہ کعبہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا میں حضرت کو چھوڑ دوں، سب بھاگ جاتے. 3 بجے میں بیٹھوں، 2 بجے میں بیٹھوں، اور حضرت بھی خوب دیتے تھے. 2 بجے موڈ ہے فاروقی صاحب آگے آ جائیں. سبحان اللہ، محبت کی بات محبت سے ہوتی ہے. حضرت جب ایک چیز آپ لینے جا رہے ہیں تو بس اس وقت کو چھوڑ کو دیں آپ چیز کو. جب آپ پتہ یہاں رحمت نکلتی ہے، آپ اس وقت خانقاہ میں آ رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ والا ہے، میں تو نہیں کہتا ہوں، میں کو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، بلکہ میں تو ناک رگڑ کے دکھا دوں گا آپ کو. اللہ نہ کرے میں اللہ والا اپنے آپ کو سمجھوں، حول بلا تصور بھی نہیں ہے میرے. آپ کہتے ہیں کسی کو اس کو آپ اللہ والا کہتے ہیں، تو پھر واقعی اللہ والا بس سمجھیں اس کو، کیونکہ آپ کو تو آپ کو اللہ اپنے حسن زن سے دینا ہے. اگر تم نے اس کو اللہ والا سمجھا تو اس سے ایسی ٹریٹ ہوگا، اللہ تو یہیں سے مل رہا ہے. آپ کا اعتقاد جم گیا ایک انسان پہ، آپ اس کو مانتے ہیں اور شک بھی وہ آپ نہیں رکھتے. ڈن اٹ، گیٹ رحمتیں، بلیسنگ آف ہم. شک شبات تھوڑا بہت بھی آ رہا ہے، گیٹ آؤٹ، ناٹ ٹو سٹ ڈاؤن ہیئر، گو سم ویئر ایلس. کوئی ضرورت نہیں آنے کی، مجھے آپ نے تھوڑی خوش رکھنا ہے، مجھ سے کچھ نہیں رہا. جب تک 100% کنیکشن ملتا رہے، نسبت جتنی مضبوط ہوگی. مولانا تقی نے یہ بات کی نا کہ مرنے کے بعد تو زیادہ نسبت ہو جاتی ہے شیخ کی، تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا. یہ کیا سوچتا ہے مردہ بھی فیض پہنچا سکتا ہے؟ وہی بات ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے مر کے. کہ سب سے پہلی بات تو مولانا تقی نے کہا تو مرے ہی نہیں ہے، مرے تیرے وہ تو مرتے ہی نہیں ہیں. کس طرح ختم ہو گیا؟ آگے کہتے سے بات کو وہ زندہ ہے، اور جب زندہ ہیں ان کی حیات وہ وہاں پر جو زیادہ طاقتور ہے، روحانی ہے، جسمانی تو ہے نہیں. پہلے جسم کے ساتھ وہ دے دیتے توجہ، اب روح کے ساتھ توجہ دے رہے ہیں. لیکن یہاں وجہ دیکھا کون کہ جس کی نسبت ہوگی اس کے ساتھ مضبوط ملتا اسی کو. نسبت ہو، یقین پکا ہو، اعتقاد پکا ہو، محبت پکی ہو. ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا. بات سمجھ آ رہی صحیح؟ آپ خانقاہ بھی مانتے ہیں اس کو، حضرت صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں. میں تو کوئی حضرت صاحب نہیں، آپ خود ہی کہتے ہیں حضرت صاحب. کون حضرت صاحب؟ کہ جی آپ. ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ آپ کی زبان مبارک ہے. میں تو پیچھے دیکھتا ہوں کون سا حضرت صاحب ہے. آپ کہتے ہیں آپ بہت شکریہ، بہت مہربانی ہے، آپ چلیں اپنا کام کریں. جب مجھے احساس سمجھتا پھر میری بات سن کے عمل کریں اس پر. یہ نہیں ہوتا میں کہ بھاگ جاتا ہوں یہاں سے. منافق ہے، یا تو میری جان چھوڑیں یا پھر میرے ساتھ چلیں. بیچ میں کیوں لڑکے ہیں پینڈلم بنے ہیں؟ آپ کیا آپ کے حضرت پاس جا رہے ہیں، خانقاہ بھی ہے، وہاں بیٹھیں گے، یہ سمجھ کر اتنی بلیسنگ اور رحمتیں ہوں گی، آپ فیض یاب ہو گئے. سوال پہ یہاں شادی مجھے کوئی لڑکی ہے، یا تو کیا کام کرتے ہے، اس کو بھیجنا، آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے، آپ پاکستان میں کہاں رہتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے دکانیں چلائیں، کاروبار چلائے، ویزے لگے، سب یہاں. آپ کو کچھ بھی ان کے پاس، دکانیں بھی آ گئی، ویزے بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، بیوی بھی آ گئے، خاندان بھی آ گئے، یہ خانقاہوں سے. لیکن آخرت نہیں ہے، نہ اس میں برکت ہوگی نہ کچھ ہوگی. ایسے لوگ آنے والے نہ بے نمازی ہوں گے، بدماش ہوں گے، رسلیں ان کی بگڑ جائیں گی. دیکھنا یہ بات یاد ہے. دین کو دیکھا لے کے جس نے دنیا کمائی اس کی نسلیں بگڑ جاتی، نسلیں بگڑ جاتی. کبھی دین کو دنیا کے استعمال نہ کرنا دوست. حافظ ہو، دنیا کے استعمال مت کرنا، بچوں کو مت استعمال کرنا، نسلیں بگڑ جائیں گی تمہاری. دین کو دنیا مت لے کر آؤ، دین اللہ کے لیے رکھو، قرآن اللہ کو سناؤ.
بچوں کو اللہ سامنے پیش کرو، دنیا کے سامنے پیش میں کرو. خبردار اپنے علم کو، دین کو دنیا کے لیے لگایا کہ دنیا مجھ سے خوش ہو جائے، دنیا مجھے جانے. دنیا کے سامنے جاہل بنے. حضرت صاحب کتنے بڑے عالم تھے، کوئی مسئلہ پوچھ ختم، میں تو عالم ہی نہیں ہوں. مولوی صاحب بیٹھے ہیں نا، کون پوچھوں میں، کون پوچھتے وہ بھی تو آپ سے. ہاں جی بتائیں، میں نے علم کیا ہے، میں نے اس حال میں فارغ ہوں، مجھے بتائیں آپ سے. کوئی مجھ سے پوچھے مسئلہ کرتا ہے. میں من جو حضرت صاحب بس حضرت صاحب میں بھی بیٹھوں یہ چادر پہ، وہ کڑے میری کالی چادر میں بھی دو. یہ خواب ہیں شیطانوں والے انسان کے اندر دوڑتے رہتے ہیں. شیطانیت، جنت آخرت کی فکر. کسی کو شیخ سمجھتے ہو تو شیخ سمجھ کے زندگی گزارو، اس کی خانقاہوں کو آباد کرو، اس کی خادم بنو، خدمت کرو. اگر آخرت میں ایسے بھی اٹھ گئے نا کہ خادم ہیں اس جگہ کے، خادم ہے اس خانقاہ کے، خادم اس فقیر کا، آپ نہیں جانتے اس کو درجہ کتنا بلند ہوگا. یہ حضرت واقعہ سناتے ہوتے تو میں بھی آپ کو سنا. صاحب تو کوئی ایسی بات کرنے والے تھے ہی نہیں نا کہ بتکوسی ماریں الٹی سیدھی. کہنا پیر صاحب، پیران پیر صاحب لہا دھوبی ہا، ان کی زبان سنا ہوگا. پیران پیر صاحب تو دھوبی ہا، موت آ گئی، خبر چلا گیا. من کرنے کی راگ سوال کرنے واسطے سوال یہ ہوا تھا نا کہ وہ تمہارا دھوبی تھا. سوال پوچھے من ربوں کو، جو پوچھتے میرے ربوں کا میں. وہ جواب کہتا ہے عجیب جواب دے رہا، کیا کہ میں تو پیر صاحب کو، میں تو مرید تھا پیران پیر صاحب کو. وہ تھا دھوبی تھا. ہاں اللہ پوچھیں کہ جی میں تو دھوبی تھا. دوسرا صاحب کہ جی میں تو دھوبی تھا. سب سنا کہ تیسرے میں دھوبی تھا. مثال ہوگی. اللہ بھی جانتے ہر چیز کو. چھوڑ دو سوال، چھوڑ دو، صحیح جواب دے رہا ہے، ساری چیزیں دے رہے ہیں. جنت کا دروازہ کھول دو، اس جانے دو. خدمت بہت بڑی چیز ہے. خادم بن جاؤ، عقیدہ تو رکھو، آباد تو کرو اس کی جگہوں کو، محنت تو کرو کسی طریقے سے، لنک تو آپ اپنا مضبوط کرو. بےمانی منافق کیوں بنتے ہو بھائی؟ وہاں پر صرف یہی نہیں کہ ذکر ہی ہو، بلکہ ہر چیز وہاں کی اخلاص سے کرو گی تو آپ کی عبادت بن جائے گی. آپ نے خانے میں جھاڑو بھی دے دیا نا، عبادت ہے آپ کی. آج وہ مجھے یاد آتے ہیں ہمارے چاچا جس مسجد کو چمکاتے تھے خانقاہ کو. وہ ڈھیکا بجتا تھا اس کا پار تک. میں کہتا ہوں یہ ہمارا پار پاک ہے نا، وہ بھی چمک رہا ہوتا تھا. صبح آتا تھا اپنے کھانا سا لے کے تھوڑا سا، بس چاچا جانے پہ یہ خانقاہ جانے، صفائی ختم ہو جاتی تھی. آج پوچھیں جنت میں کس مقام پر؟ جتنے خانقاہ چمکائی اس اتنے اس کا محل جنت میں چمک رہا. وہ چاچا زندہ باد. میں کچھ نہیں، وہ میرے سے بھی کٹ جاتا تھا. حضرت صاحب باہر نکلو، میں کمرہ صاف کرنا، مجھے اپنے کمرے سے نکال دیتا تھا. نہیں جی باہر نکلو تو میں کمرہ صاف کرنے لگا. میں چاچا جا رہے ہیں باہر، میرے کمرہ صاف کر. میں نہیں حضرت صاحب میں صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے کر لو صاف. ایک اس میں ایک عجیب وہ جو ہوتا ہے نا صحیح حقیقی خادم، اس میں ایک حقیقی جلال پیدا ہو جاتا ہے. بڑی سچی بات ہے. بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ سے ماشاءاللہ. میرا تو ایمان تازہ ہو گیا الحمدللہ. اللہ پاک، میں اپنی بھی دعا کی تھی اس وقت، آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس اذکار سمجھتا ہے، ہم اچھے شکر گزار بندے بنے، اور ہر چیز کو جیسے نے بتایا ایک ہی عبادت ہے، نماز روزہ حج کچھ نہیں. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ شکر. یہ سب اس کے ذرائع ہیں شکر ادا کرنے. اگر شکر نہ ہو تو نماز بھی نہ ہوتی، شکر نہ ہوتا تو روزہ بھی نہ ہوتا. یہ ساری دنیا کی کھیل کیا ہے کہ بس بندہ میرا شکر گزار ہو جائے. میں نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے، لا تحصوها کہ اس کی تعداد نہیں، بس یہ شکر کرتا رہے. بات سنیں، ناشکری کیا ہوتی ہے؟ پھر ریپیٹ کرتا ہوں جلدی سے. ناشکری کیا ہے؟ جب آپ اس چیز کو گناہ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں.
اگر اس نعمت کو آپ نے گناہ کے اوپر خرچ کیا، ناشکری کر لیا، برباد ہو گیا، تسلم سب. اب اس شکر کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر لیا، کامیاب ہو. آنکھ سے آپ نے قرآن پڑھ لیا، خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، کامیاب ہو گیا. اسی آنکھ سے زنا کر لیا، برباد ہو. ہر چیز ہماری شکر گزار ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا مطلب کہ ہر چیز ہماری اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونی چاہیے. اور میں آپ کو ایزی کر دیا ہر چیز. چہرہ دیا، یہاں ضرورت کیا تھی بال اگانے کی؟ اچھے عورتیں کیوں نہیں اگتے؟ ہماری کیوں اگاتے ہیں؟ بس خوشی والی بات ہے نا. اللہ کا حکم تھا. اس لیے اللہ کہتا ہے میرے مرد جو ہے نا وہ میرے نبی کی طرح داڑھی رکھے. یہ ہم خسرا بن جائے اللہ ہی بجانے آئے شیو کرنے کا چل. یہاں بھی ایسے ہی ہے، وہاں بھی تو خسرا ہی اٹھے. وہ خود شوق ہے اس کو، تب کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جوان بن، داڑھی رکھ. میرے صدیقی نے رکھی ہے، میرے عمر نے رکھنی ہے، میرے موسیٰ نہیں جیسے نہ خسرے ہی بن رہے ہیں. خسرا کہتے ہیں خسرا کیا ہوتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. میں سمجھتا خسرا وہ ہوتا ہے جو داڑھی کاٹتے ہیں. مجھے کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے خسرا. کاٹیں گے داڑھی؟ آپ یہ رکھیں گے؟ ہم داڑھی کیوں دیتا؟ اگر کٹوانی ہوتی، اگر ناک کٹوانی ہوتی تو ناک کیوں دیتا؟ سوچنے والی بات ہے نا. کان جو ہے کاٹ کٹوانے کے لیے دیا ہمیں. تو چہرے پہ جو ہے یہ خوبصورتی ہے، زین زلزال. یہ مردوں کی خوبصورتی کس میں؟ داڑھی کے اوپر ہے. جو عورتیں تیری داڑھی مڑا کے مرتی ہیں نا وہ پکی زانی ہیں. وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں میں مرتی ہوں گی. بتا رہا ہوں آپ، تو تیری داڑھی کاٹنے میں تجھے تعریف کرتی ہے نا وہ عورت بدماش ہے. She's not right woman. الخبیثون والخبیثات والطیبین والطیبات. جس عورت کو داڑھی منڈا بندہ پسند ہے نا وہ ایک پہ نہیں مرے گی، پتہ نہیں کئی انسانوں پہ دے چکی ہوگی. جو داڑھی والے مرتے ہیں، آپ کا داڑھی تو بہت حسین ہے، بہت خوبصورت لگتے ہیں، یہ پکی آپ وفادار ہو. یہ چلے گی میرے ساتھ. واقعدان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد بیٹھیں گے. کیا ہوگا پھر؟ مجھے بولیں دن ہے ہی نہیں تمہارے میں ہے جان؟ مجھے کوئی نہیں، میں نہیں کراتا. کرنا ہے ذکر؟ ہاتھ کھڑا کرو. مردوں والا ذکر نہیں ہوگا، جوانوں والا ذکر ہوگا. کیوں؟ کون سا ذکر ہے آج محرم ہے؟ حسینی ذکر. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق دے رہے ہیں. آج جو میں نے عرض کیا تھا اس کے مطابق یہ کون سا وقت ہے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے پاس. اس کا شکر کیسے کریں؟ کیا شکر اس کا؟ شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں. آج ہم پکا ارادہ کرتے ہیں اپنے دل میں کہ ہم اب گناہ نہیں کریں گے. اتنا بڑا تو انعام ہمیں عطا فرما رہا ہے ذکر کا، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں. تو جو بھی گناہ ہمارے سرزد ہوئے یا سوچا ہے اس گناہ کی فوراً توبہ کر لیں. اور توبہ کے 2 طریقے ہیں. سب سے بڑا طریقہ یہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، طریقہ وہی ہے. تو جا مومنات کا جب توبہ کرنی ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اور اس کے ہاتھ پر توبہ کرو. سورہ ممتحنہ پڑھنا اس میں طریقہ پورا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ والے کے پاس جاؤ، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، توبہ کرو، اس سے وعدے کرو، پھر وہ تمہارے لیے دعا کرے گا. تو جب وہ دعا کرے گا تو میرے نبی بھی تمہارے لیے دعا کرے گا. فاستغفرن اللہ. جب تو توبہ کرنے جائے گا کسی اللہ والے کے پاس، عورت ہو مرد، آج کی رات بہت ہی عظیم ہے توبہ کے لیے. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ توبہ نہیں کی تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیں فوراً، یہ شکر ہوگا اس مجلس کا. بات سمجھ آ رہی نا آپ؟ شکر ادا کر دیا. اگر نہیں کیا یہ کام، گناہ کے ساتھ چلے گئے تو آپ ناشکرے گنے جائیں گے پھر. اور پھر دوسرا عذاب شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے اتنی بڑا چانس دیا اس کو کہ تو اللہ سے معافی مانگ لے اور تو اٹھ کے چلا گیا ہے. نہیں، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کرنا ہے اور اس کے حضور میں توبہ کریں. جس وقت آپ توبہ کریں گے تو شیخ دعا کرے گا. شیخ دعا کریں گے تو قرآن کہتا ہے بستغفرن اللہ. نبی آپ بھی مدینے میں دعا کریں سکیں. تو آپ بتائیں اس وقت مدینے میں آپ کے لیے دعا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہے گا ان اللہ میں تو اللہ ہوں. پھر
میں کیسے پیچھے رہ جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ، میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. اگر آج کی رات یہ کام کر لیا ہم نے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی توبہ ہوگی، زندگی بدل جائے گی انسان کی. ہاتھ پکڑیں کسی کا، عورت ہو یا مرد ہو. عورتیں ٹیلی فون پہ بات کرتی ہیں، مرد سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کہیں بھی دنیا کے خطے میں کہیں بھی عورت ہو ٹیلی فون کر کے بات کرے. مرد جو ہے کہیں بھی ہو حاضر ہوں اور بات ہوں. ٹیلی فون پہ بات نہیں ہوتی مردوں کی. اور جو یہ توبہ کر چکے ہیں اس کے باوجود بھی نفس و شیطان سے گناہ ہو گئے ہیں، آج ذکر میں بیٹھ کر اپنے دل میں توبہ کریں. آج خانقاہ میں آپ خان کے اندر خوب 2 رکعت نفل استخارے کی پڑھیں، استغفار کی، اور پھر اللہ کے ذکر خوب گھٹیا کریں، روئیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ گناہ ہوئے ہیں. اللہ کو سارے گناہ پتہ ہیں، پھر بھی بتائیں آپ تاکہ اللہ کو پتہ چلے اس کو احساس ہو گیا اپنے گناہوں کا، اور معافی مانگیں. انشاءاللہ جب اس خانقاہ سے نکلیں گے تو بخشائے ہوں گے. یہ آج کے ذکر کی شکر ادا کرو. روشی پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع النبیین طه و یاسین حبیب الامین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللہ تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر بلا سے ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بالخصوص جو کینسر کے مریض ہیں میرے مولا ان کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. یا اللہ اس تکلیف میں ان کو عزت نصیب فرما، صبر نصیب فرما. یا اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے میرے مولا اس بیماری کو دور فرما. جن لوگوں نے اپنی بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا ان سب کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حلقے میں صاحب ہیں ان کی خالہ پاکستان کراچی میں سخت بیمار ہیں، آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے. جلد سے جلد ان کو صحت یاب کرے، روح و صحت کرے اور اپنی عبادات میں مشغول فرمائے. اسی طرح جو حضرات بھی بیمار ہیں جنہوں کا دعاؤں کے لیے ان سب کو بیمار فرما. یا اللہ جو سب حاضرین میں بیمار ہیں میرے مولا ان سب کو شفا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین.
مرحومین جو ہمارے ہیں جس دنیا سے جا چکے میرا مولا ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ آج کے اس بابرکت مہینے کے اندر میرا مولا رحمتیں ہیں، فضل ہے، کرم ہے تیرا، ان کی قبروں پہ رحمت سے برس دے میرا۔ ہمارے حلقے سے ایک بہت اچھے خاتون، بہت پرانی خاتون جو پچھلے ہفتے انتقال کر گئے اور آج وہ قبر میں ہیں، ان کی اولاد التجا کر رہی ہے آپ حضرات سے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ ان کی کافی اولاد جو ذکر کے اندر شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی برکت سے، ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بشریت میں جو اس سے تقاضے گناہ ہوئے میرا مولا پھر رحمت سے نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہم سب کو ان کے لیے عبرت بنا اور نیک اور صالح کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔